بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن مجید کے اس تجزیاتی مطالعے کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم قرآن مجید کے جس حصے کا آج مطالعہ کریں گے یہ سورہ عبس ہے، جو قرآن مجید کی 80ویں سورہ ہے، 80th سورہ ہے، اور اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان کو ہم آج زیر بحث لے کے آئیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم پچھلے 2 ہفتوں میں بعض چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینگویج کا جو ایسپیکٹ ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اگر آپ کو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بعض چیزیں لگیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو کسی نہ کسی وجہ سے نظر انداز کیا گیا ہوتا ہے۔ سو لنگوسٹکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن مجید کو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو مختلف یونرا ایک ہی طریقے پہ یعنی سملٹینیسلی کار فرما ہیں، ان کو ہم الگ الگ ڈائگنوز کریں۔ آج جو ہم حصہ اس کا مطالعہ کریں گے وہ قرآن مجید کے جو ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بھی زبان ہی کا ایک طریقہ ہے اور لینگویج ہی کا ایک اصول ہے، جس میں قرآن مجید نے اپنے آپ کو ایک لحاظ سے منضبط کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خطاب کا جو نوعیت ہوتی ہے، خطاب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں مخاطب کرنے کو یا مخاطبے کو کہتے ہیں یا ایڈریس کو کہتے ہیں، کہ جس طرح سے یو ایڈریس پیپل۔ تو یہ ہم قرآن مجید کے کورس میں اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ قرآن از اے ڈائیالوجیکل ٹیکسٹ، جس کے اندر ڈائیلاگس ہیں، جس کے اندر گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نوعیت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اصل مقصد آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی مخاطب سے بات کریں، بلکہ رخ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ یعنی ایٹ ٹائمز یو آر ایڈریسنگ سم ون ان آرڈر ٹو ایکچولی کنوے سم فیکٹس ٹو سم ادر پرسن تھرو دیٹ پرسن۔ تو یہ انڈائریکٹ خطاب کا طریقہ ہے، یہ ہم اپنی زبان میں بھی اختیار کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ زبانوں میں اس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو وی جسٹ نیڈ ٹو کانشیسلی انڈرسٹینڈ دس۔ تو سورہ عبس جو ہے جس کا ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اب آپ کے ذہن میں بالکل راسخ ہو چکا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو اپروچ جس کو آپ دونوں اپروچ کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں جب ہم تفسیر بالروایہ کے جو پروپوننٹس ہیں ان کے ہاں چونکہ لنگوسٹک اسلوب جو ہے وہ کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زیر بحث آتا بھی ہے تو وہ روایات کے سبسروینٹ ہو کے زیر بحث آتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سورہ عبس جیسے کہ آج ہم جس حصے کو پڑھ رہے ہیں اس کے تحت روایات میں کیا بیان ہوا ہے، اور روایات کے اندر بھی خواتین حضرات 2 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک وہ روایتی ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں شان نزول کی روایات۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ اس کے پس منظر میں کیا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی۔ تو ہمارے ہاں جو مفسرین کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام طور سے ہر آیت کے پیچھے ایک شان نزول کو بیان کرتے ہیں، اور وہ شان نزول جو ہے وہ حدیث کی شکل میں بیان ہوتی ہے، اور ان میں سے اکثر جو روایتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور روایتیں ہوتی ہیں، وہ ویک روایتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں مفسرین نے اس اصول کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ سب سے پہلے روایت سے کی جائے گی، اور روایت کو وہ وسیع معنوں میں لیتے ہیں، وہ روایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ روایت جو صحابہ سے ہے، اور وہ روایت جو تابعین سے ہے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے شاید پہلے بھی تعارف کروایا ہے کہ سب سے زیادہ جو تفسیر بالروایہ کی ایکسپوننٹ کے طور پر جس تفسیر کو آپ بیان کر سکتے ہیں وہ تبری کی تفسیر ہے۔ ابھی ترجمہ اس کا تو نہیں ہوا ہوا، عربی زبان میں ہی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ سے جو نسبت کر کے قرآن کی تشریح بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور زیادہ تر آپ کو عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کی روایتیں مل جائیں گی، لیکن اگر میں پورے کارپس میں کہوں کہ شاید وہ 10% ہیں تو یہ شاید غلط نہ ہو۔ زیادہ تر جو روایتیں ہیں جو تشریح بیان کرتی ہیں قرآن کی آیات میں یا اس کی شان نزول کو بیان کرتی ہیں وہ تابعین سے ہیں، جیسے اکرمہ ہیں، جیسے مجاہد ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یا سدی ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے پھر ان روایتوں کو بیان کیا۔ تو ان روایات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب وہ روایتیں بیان ہوتی ہیں تو ان کو منتقل کیا جاتا ہے، جب منتقل کیا جاتا ہے تو پھر وہ حدیث کے ان سارے معیارات پہ ان کو پورا اترنا چاہیے اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو جب تفسیر بالروایات کی بات ہوتی ہے تو عام طور سے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تشریح ہوگی فلاں آیت کے پیچھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی روایتیں جو ہیں وہ بھی 10% اگر ہم مان لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس سے بھی کم ہے، یعنی جو مرفوع روایتیں جو صرف سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں
اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کر کے روایات بیان ہوئی ہیں ان میں شائع نزول بہت کم بیان ہوتی ہے. زیادہ تر جو بات بیان ہوتی ہے وہ کسی لفظ کی تشریح یا کسی اور پہلو کی تشریح زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہے، یعنی پورے کے پورے روایت کے سرمایے میں بہت کم ہے. آپ اس کا اگر اندازہ نکالنا چاہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر بخاری کی کتاب و تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو جیسے حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ایک چیپٹر تفسیر کا ہے. تو وہ تفسیر کا جو چیپٹر ہے وہ روایتیں بیان کرے گا کہ فلاں فلاں آیت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے کیا تشریح ہے. تو آپ یہ دیکھ اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت کم اپنی تعداد میں اس کا ایک کارپس بنتا ہے. یہ کتاب و تفسیر آپ کو اور کتابوں میں مل جائے گی، یعنی جو صحاح ستہ کی جو بعض اور کتابیں ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حدیث کے طریقے پہ تفسیر ٹرانسمٹ بھی ہوئی ہے، اس کی نیچر بھی اسی طرح کی ہے. اور وہاں پہ اصل چیز صحابہ کا یا تابعین کا قول ہے جو میٹر کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی میں نے شاید عرض کی ہے بعض موقع پہ کہ تبری کی اس تفسیر کے اندر چونکہ بہت سارے وہ پہلو ہیں کہ جو تنقید طلب ہیں، اور اب جب وہ یہ تفسیر کو لکھ رہے تھے کم سے کم جب انہوں نے اپنی تاریخ لکھی تو اس جملے کو انہوں نے اپنی تاریخ کے دیواچے میں لکھ دیا کہ بھی میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ سب کے سب درست ہوگا، بلکہ میں تو اس وقت یہ ہوں کہ بھئی صحابہ اور تابعین اور جو لوگ ہیں جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میں ٹائم زیادہ اس میں لگاؤں کہ صحیح کیا غلط کیا وہ میرے بعد میں آنے والے کریں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایز مچ ایز آئی کین آئی شوڈ گیدر the sayings of these people. یہ انہوں نے اپنی تاریخ جو ان کی تاریخ تبری ہے، تاریخ الامم والملوک کے نام سے جو اور بہت والومنس کام جو انہوں نے کیا اس میں نے یہ لکھا. تفسیر میں اگرچہ میں واقف نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو، لیکن میں گمان کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر جو روایات جمع کی ہیں اگرچہ اس میں انہوں نے بعض جگہوں پہ ترجیح دی ہے، لیکن کیونکہ وہ تابعین سے ہیں تو ان کے اوپر نقد جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ انہیں ہمارے علماء کے ہاں ہمارے ہاں جتنے بھی متداول لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں روایتی طریقے پہ، سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ اسی تفسیر کی ہے، اور وہ اسی بنیاد پہ قرآن مجید کو پڑھیں گے. چنانچہ آپ جب سورہ عبس کا مطالعہ کریں گے تو میں آج بھی آپ کو اس کا حصہ پڑھ کے سناؤں گا، تو آپ کو فوراً اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کیسے وہ ایک قرآن کی آیات کے پس منظر کو روایتوں سے بیان کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو فراہی اپروچ ہے اس کا بھی ہم آج مطالعہ کریں گے. ان کے ہاں جہاں زبان کی بہت اہمیت ہے وہاں اس میں اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ کسی قرآن کے حصے کے پیچھے شان نزول کیا ہے، شان نزول کا مطلب ہے نزول کی وجہ یا نزول کا موقع کیا ہے، وہ کبھی بھی روایات پہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کا جو اوکیزن ہے فار سرٹن سیٹ آف ورسز دیٹ از ڈسکرائبڈ بائی دا قرآن اٹ سیلف، یعنی فرام ود ان دا قرآن آپ کو وہ کوشش کریں گے سمجھانے کی کہ دیکھیے یہ آیتیں اندر سے بتا رہی ہیں کہ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے. تو وہ کسی ایکسٹرینیس سورس سے آیتوں کو سمجھنے کے بجائے قرآن کے اپنے اندر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو اب ہم اس پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا سورہ عبس کے مطالعے کو شروع کرتے ہیں. یہ مطالعہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر اس چیز کو واضح کرے گا کہ کیسے ہمارے ہاں تفسیر بالروایا کا جو پرنسپل ہے اور تفسیر بالروایا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فراہی پرنسپلز ہیں جج کرنے کے کسی ٹیکسٹ کو اور قرآن مجید کی جو اپروچ کو، وہ کس طرح سے آپس میں بعض دفعہ بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس قرآن کے حصے کو پیش کرتا ہوں. اس کے الفاظ ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. اس کا ترجمہ جیسے مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا، اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنوارتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مخاطب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کر کے یہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے یا مخاطب کیا جاتا ہے تو وہ ضمیر کافی ہوتی ہے بتانے کے لیے. یہ پروناؤن ہے، جب تجھ کو کہتے ہیں تو کو کہتے ہیں تو عام طور سے وہاں پہ جب اس انداز سے آتا ہے تو وہ پروفٹ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ تجھ کو کیا خبر ہے تو یہاں مراد اے پیغمبر تجھ کو کیا خبر ہے. اندھا ایک ان کے پاس آیا، اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سنورتا یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا.
اور وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی فکر میں ہے، تو اس کی فکر میں ہے، اور تجھ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ تغافل کا کیا مطلب ہے؟ غفلت برتتا ہے، یو آر انڈیفرنٹ ٹو ہم۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے حصے میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ ہے جو نازل ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عتاب نازل ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے جو تفسیر میں روایہ کے اسکالرز انہوں نے سمجھا، اور ظاہر ہے اس کی کوئی موقع اور محل بھی سمجھ میں آتا ہے ان کی اس انٹرپریٹیشن کا، کہ جو پہلی آیت ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ نے یو فراؤنڈ، اور اس طرح سے اعراض کیا، اور وجہ یہ تھی کہ اندھا آپ کے پاس آیا ہے۔ اندھا نابینے کو کہتے ہیں، ظاہر بلائنڈ کو کہتے ہیں، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ آئے ہیں جب وہ قریش کو تعلیم دے رہے تھے، اور یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اور ناگوار گزرنے کے نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ بھئی میں اس وقت رؤسائے قریش سے مخاطب ہوں۔ رؤسائے قریش کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کے جو چیفز ہیں، ان کے جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن کو وہ دین بتانا چاہ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بلائنڈ جو ہے آگے ہیں اور ہی ہیز انٹرپٹڈ ہز کنورسیشن، اور جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ تفسیر و روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم نے یہ کہا کہ وہ ان کو قرآن، ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے قرآن کے، تو ہی اسٹارٹڈ آسکنگ دیز کوسچنز، سو the prophet actually جیسے کہ آیت بتا رہی ہے he frowned and he did not like it، ان کا کہا تھا یہ تو بے محل ان کا آنا ہے، he could have seen کہ he is talking to these prominent leaders so he has interrupted him۔ تو یہ انٹرپشن پر پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کہا کہ بھئی جو آدمی آپ کے پاس اس طرح سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اما من جاءک یسعی وهو یخشی، وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، ان کو اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ تفسیر میں روایہ کے اصول پہ اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش ہوئی ہے۔ سرزنش کا کیا مطلب ہے؟ ان پر تھوڑا سا ان کو ڈھانٹا ہے کہ بھئی آپ اگر اس وقت کسی پرومیننٹ لیڈرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو لیو aside other people who come to you, they might not be that socially well placed، اینڈ پلس ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بلائنڈ بھی تھے، تو یہ تو صحیح معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ سے قرآن کے بارے میں کوشچنس پوچھنے آئے ہیں تو آپ ان کو اگنور کر دیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیسکلی اگنور کرنے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لحاظ سے خطاب ہوا۔ میں اس سے پہلے کہ جو فرائی اسکالرز کا ترجمہ جیسے کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے میں ذرا آپ کو ڈائریکٹلی سورسز سے پڑھ کے بتا دوں۔ چنانچہ یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے، جس کا میں نے آپ کو بھی تفصیل بتائی کہ کیسے یہ ان روایات کو ایکسپلین کرتا ہے جن کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ رخ تھا بلکہ they were actually chastising the prophet، they were actually I mean اس کے اندر ایک ڈانٹ ہے جو موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی سلائیڈز میں وہ حصے کو بھی موجود ہے یہاں پہ آپ کے سامنے میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ ابن کثیر نے جب اس کو ترجمہ اس کا کیا تو وہ کیسے کیا۔ یہ دیکھیے وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور پورے انہماک کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے، جن میں خیال تھا کہ کیا عجب خدا تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کر دے۔ ناگہاں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو بلائنڈ تھے، وہ آپ کے پاس آئے، پرانے مسلمان تھے، یعنی ظاہر پہلے اسلام لا چکے تھے، عموماً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کرتے رہتے تھے۔ آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کر دیے اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آپ چونکہ اس وقت ایک اہم امر دینی میں مشغول تھے، یعنی وہ کیا تھا کہ وہ ان قریش کے جو سرداروں سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ ذرا گراں باری خاطر گزرا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ان کو شاک گزری، ان کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی یہ بات، اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے۔ یہ جو ہے نا تیوری چڑھائی یا فراؤن کرنا، یہ اسی کا بیان ہے کہ آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب آپ دیکھیں نا شاع نزول یہ انہوں نے بیان کی ہے کہ روایتیں، سب سے پہلے آپ پہلا جملہ یہ پڑھیں کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے۔ مروی کا کیا مطلب ہے؟ وہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت خود تو نہیں کرتے، وہ روایتوں یعنی حدیثوں سے روایت کرتے ہیں۔
تو دیکھیے انہوں نے آج سب سے پہلے اپنا یہ بتایا کہ کیسے ان آیتوں کو سمجھنے میں حدیثوں نے یہ بات بیان کی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوالات کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس محفل میں، اور یہ بات آپ کو ناگوار گزری کہ بھئی میں تو اس وقت قریش کے سرداروں کو دین پہنچا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان کو دین پہنچاؤں تو ایک غیر معمولی طریقے پہ ایک بریک تھرو ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ آگے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق یہ بات نہیں تھی کہ اس نابینا سے جو ہمارے خوف سے ڈرتا بھاگتا آپ کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ اس سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور خدا کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیا کہ آپ نے ان بے پرواہ لوگوں کو کی جانب تمام طور توجہ کر ڈالی، یعنی ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسٹیڈ آف the person who had come to the prophet to ask for his guidance، یعنی اس میں تو شوق تھا کہ وہ سیکھے، لیکن جن کے اندر شوق نہیں ہے، جو سرکش اور مغرور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں، جو خود چل کے ان کے پاس آیا اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ تو یہ وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں ابن کثیر۔ آپ پر کوئی ان کا راہ راست پر لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑی تھا، مطلب یہ کہ آپ پر یہ رسپانسبلٹی تو نہیں تھی کہ آپ ان لوگوں کو لازماً ہدایت دے دیں۔ آپ کے پاس جب ایک نابینا آ گیا، یعنی یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ he was more he deserved more attention than being ignored by the prophet۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کی باتیں نہ مانیں تو آپ پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف وضیع، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ آپ سب کو یکساں نصیحت کیا کریں۔ یہاں خدا کے ہاتھ میں، یعنی وہ نصیحت یعنی ہدایت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، جسے اپنی راہ پر لگائے اس سے بھی وہی خوب جانتا ہے۔ اور حضرت ابن ام مکتوم کے آنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ابی بن خلف تھا، یہ ظاہر قریش کے ایک سردار تھے۔ ان کے بعد حضور ابن ام مکتوم کی بڑی تکریم اور آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ بتا ہی رہے ہیں کہ آیات نے یہ کہا کہ آپ کو تو یو شوڈ ڈیل ود دیز پیپل ایکولی۔ اگر کوئی بہت امیر ہیں جیسے قریش کے سردار ہیں، ڈزنٹ میٹر، یہ اگر شخص جو ہے غریب ہے، بلائنڈ ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، اصل تو دین کو سمجھنا ہے، اس کے اندر دین کے سمجھنے کی اتنی تڑپ ہے تو اس کو آپ کیوں اگنور کرتے ہیں؟ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے جب ڈانٹا گیا اس میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے لے کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ بہت زیادہ ان کی آؤ بھگت کرتے تھے اور ان کی بہت تکریم کرتے تھے۔ اور اس کا حوالہ بھی دے دیا ابن کثیر میں کہ یہ ابو یعلا کی جو مسند ہے، یعنی مسند ابو یعلا جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ صحاح ستہ میں تو نہیں ہے، صحاح کے باہر کتاب ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھیں روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا اور قرآن مجید نے احساس دلایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو بعد میں پھر آپ ابن مکتوم کی بہت زیادہ ان کو آنر کرتے، رسپیکٹ کرتے۔ اب آگے سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ام مکتوم کو قادسیہ کی لڑائی میں دیکھا ہے، زرہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیے، تو اس وقت یہ حضرت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضرت عائشہ اب یہ روایت کر رہی ہیں کہ جو واقعہ ہوا اس کی اب اپنی نریشن میں بیان کر رہی ہیں جس پہ سرزنش کا واقعہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ اچھی باتیں سکھائیے، بھلائی کی باتیں سکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رؤساء قریش کی مجلس میں تھے، ان سے مخاطب تھے، رؤساء کا مطلب ان کے جو سردار تھے، تو آپ نے ان کی طرف پوری توجہ نہ فرمائی۔ اب یہ اس سے پہلے تو آپ نے مسند ابو یعلا سے یہ دیکھا نا جیسے تفصیل بیان ہوئی ہے، اب یہ ایک اور روایت ہے عائشہ سے ہے، یعنی اثر نو یہ بات بیان کر رہی ہے کہ جب توجہ نہیں آپ نے فرمائی تو وہ کہتے جاتے کہ ہاں حضرت درست ہے۔ ان لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابن عباس بن مطلب لوگ تھے، یہ سب کے سب لوگ موجود تھے جو وہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانورسیشن کر رہے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کی بڑی کوشش تھی اور پوری حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں۔ ادھر یہ آ گئے، یہ سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو جب یہ آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے سنائیے اور خدا کی باتیں سکھلائیے، آپ کو اس وقت ان کی یہ بات ذرا بے موقع لگی۔ آپ ظاہر ہے obviously وہ بہت کنسنٹریٹ کر رہے تھے قریش کو دین سمجھانے میں، اچانک یہ آگے جو پہلے سے مسلمان تھے، تو پروفٹ گاٹ اریٹیٹڈ، تو ان کو یہ بات بے موقع لگی، منہ پھیر لیا اور ادھر ہی متوجہ رہے، یعنی مطلب he didn't turn back۔ جب ان سے باتیں پوری کر کے آپ گھر جانے لگے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور سر نیچا ہو گیا اور یہ آیتیں اتری۔ اب یہ دیکھیں عائشہ کی طرف سے پھر یہ ایک اور شان نزول بیان ہو رہی ہے۔
انہوں نے اس پورے واقعے کو بتایا کہ دیکھیں یہ لوگ مجلس میں تھے اور یہ ایسے ایسے ہوا. پھر اس کے بعد دیکھو کیا کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کی بڑی، اس کے بعد سے آپ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور پوری توجہ سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے. آتے جاتے ہر وقت پوچھتے کہ کچھ کام ہے، کچھ حاجت ہے، کچھ کہتے ہو، کچھ مانگتے ہو. اب یہ انہوں نے ابن جریر سے بیان کیا. اس سے پہلے دیکھیے ابن کثیر نے حضرت عائشہ کی روایت کی بجائے انہوں نے یہ بتایا کہ مسند ابو یعلا، انہوں نے راوی کا ذکر نہیں کیا لیکن بتایا کہ مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں. پھر حضرت انہوں نے عائشہ کا ذکر کیا. ابن جریر کو نا یہ تبری ہیں. ابن جریر جو ہے محمد ابن جریر تبری ان کا پورا نام ہے، ان کا میں ذکر کیا آپ سے. تو وغیرہ انہوں نے بتا دیا کہ اور لوگوں نے بھی اس روایت کا تذکرہ کیا حضرت عائشہ سے. اور پھر دیکھیے آگے ایک اور اس کا جملہ انہوں نے لکھ دیا جو عام طور سے ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اس روایت میں غرابت ہے اور نکارت ہے اور اس کی سند میں بھی کلام ہے. یعنی یہ روایت جو ہے غریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات بیان کر رہی ہے کہ جو اسٹیبلش نہیں ہے، ایک منکر بات بیان کر رہی ہے اور اس کی سند بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی سند میں بھی کلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرو، تم سحری کھاتے پیتے رہو گے یہاں تک کہ ام مکتوم کی اذان سنو، وہ نابینا ہیں جن کے بارے میں عبس وتولی ان جاء الاعمی والی آیتیں اتری. یہ مؤذن تھے، بینائی کی نقصان میں جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کر دیتے کہ صبح ہو گئی تب یہ اذان کرتے تھے. یعنی یہ ان کی ایک مزید فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت بلال تو ظاہر ہے کہ آسمان کے مطلع کو دیکھ کے فجر کی اذان دیا کرتے تھے، لیکن یہ نابینا تھے. اور یہ نابینا جب کہ جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کر دیتے کہ صبح ہو گئی ہے تب یہ اذان کہتے تھے. یعنی یہ ان کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے. اور اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس کو بیان کیا ہے اور ابن ام مکتوم کا جو مشہور نام ہے وہ عبداللہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ ان کا نام عمر ہے، واللہ عالم. یہاں پہ ان کی بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. ان سوالات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنی ان کو توجہ دینی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی، بلکہ ناگوار گزرا. اور جب ناگوار گزرا تو آپ نے ایک لحاظ سے he just turned away his face and he didn't like to address that person. تو آیتیں اتری اور آیتوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو آپ ایک تفریق کر رہے ہیں، ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مستکبر ہیں، جو غرور ہیں، مغرور ہیں، ان کے پیچھے تو آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور یہ شخص جو آپ سے آ کے سوال کیے چلے جا رہا ہے ان کے سوال کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. تو ان آیتوں پر یعنی ان آیتوں نے اتاب کا مطلب ہے وہی تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ہاں وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. اور غلطی ہونے کے بعد پھر ان کا جو رویہ ہے جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ام مکتوم کی پھر بہت زیادہ ریگارڈ کیا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ آتے جاتے پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی ضرورت تو نہیں. ہی واز بلائنڈ آف کورس، تو بلائنڈ ہونے کے ناطے وہ پھر ان کی ایکسٹرا ایک لحاظ سے آؤ بھگت کرتے تھے. تو یہ ہمارا جو تفسیر روایہ کا جو اسکول ہے وہ اس طرح سے ان آیات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو اور وہ یہ آپ کو یہ بیان کرے گا کہ اصل میں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی دعوت کے معاملے میں، دین کو بتانے کے معاملے میں. اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کر کے ان کو ڈانٹا کہ بھئی آپ یو شوڈ ناٹ ڈو دس، ٹریٹ پیپل ایکولی. اور اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہو گیا. اس طرح سے ہمارے تفسیر روایہ اسکول نے اس کو انٹرپریٹ کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو تفسیر روایہ کے جو اپوزٹ ہم جس اسکول کا مطالعہ کرتے ہیں جو فرعی اسکول ہے اس کا بھی آپ کچھ سمجھ لیں کہ وہ ان کی اپروچ ان آیتوں کے بارے میں کیا ہے اور کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان آیات کو ہمیں کیسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ تفصیل بیان کروں ہم آئیے پہلے ترجمہ ان آیتوں کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو کہ تفسیر روایہ کے اسکول یہ جو ہمارے فرعی اسکالرز نے بیان کیا ہے. اور اس میں نے انتخاب کیا تدبر قرآن کا جو استاد زمین اصلاحی کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ اپنی اصلاح کرتا یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی. جو بے پرواہی برتتا ہے اس کے تو تم پیچھے پڑ جاتے ہو، حالانکہ تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرے. اور جو تمہارے پاس شوق سے آتا ہے اور وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو. تو آپ اس ترجمے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمے کی حد تک دونوں ترجمے بہت قریب ہیں. اور ترجمے کو اگر آپ جیسے کہ کی تشریح اگر آپ روایات کی بنیاد پر کریں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرزنش کی جا رہی ہے. he has been picked off for what he has done regarding a person who was blind and
obviously not well placed in the society. اچھا، اس کے بارے میں اب یہ میں چاہتا ہوں کہ استاذ حمید الدین فرائی نے چونکہ سورہ عبس کی تفسیر لکھی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ استاذ حمید الدین فرائی پوری تفسیر تو قرآن کی نہیں لکھ سکے، ان کے شاگرد استاذ امین حسن اسلائی نے وہ کام کیا مکمل کرنے کا. 14 صورتوں کی تفسیر ہے جو استاذ فرائی نے لکھی عربی زبان میں، اور اس کو پھر اردو میں ترجمہ کیا استاذ امین حسن اسلائی نے. اور مجموعہ تفاسیر فرائی یہ میرا خیال ہے آپ کے پاس شاید اکثر لوگوں کے پاس ہی ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ان 14 صورتوں کی جو عربی میں انہوں نے لکھی تھی اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور سورہ عبس اس مجموعے میں شامل ہے. تو جن صورتوں کی آپ نے تشریح کی وہ سورہ عبس اس میں شامل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس ابتدائی حصے کو سمجھا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو وہ ان کی طرف سے بتاؤں کہ وہ معاملہ ہے کیا. اس میں تھوڑا سا آپ کو حصہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی وہ انٹرپریٹیشن دوسرے قرآن کی جو مقامات ہیں ان کی روشنی میں کیسے کرتے ہیں، اور جو پیرل آیتیں ہیں اس موقع کی اور اس مرحلہ دعوت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مخاطب تھے، اس کو وہ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ تفسیر سورہ عبس کے ایک موقع پہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اس موقع پہ نازل ہوئی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت منکرین کے پیچھے زیادہ وقت ضائع نہ کریں اور تمام توجہ اور سرگرمی کا مرکز مسلمانوں کو بنائیں. تو دیکھیے، ایک تو انہیں ریڈیکل ڈپارچر ہے جو ان کی پہلے جملے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دس واز ناٹ این آرڈنری سچویشن in which the prophet was instructing or maybe telling people کہ آپ کو دین کی طرف کیسے متوجہ ہونا ہے. Enough time had already elapsed on this whole situation. یعنی ایک لمبے عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار کا مرحلہ ہے، اس کے بعد انذار عام کا جو مرحلہ ہے، وہ کافی حد تک پورا ہو چکا ہوا تھا. یعنی اس سٹیج پہ آ کے جو سورہ عبس سے اب نازل ہوئی ہے، یہ وہ سٹیج تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب بس زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے جتنا بتانا تھا وہ بتا لیا ہے. تو پہلی چیز تو وہ ابھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکس سے کیسے برآمد ہوتی ہے. لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ دیکھیں، اس کو یہ کوئی عام موقع نہیں تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے دین کو سمجھا رہے ہیں اور اس موقع پہ کوئی انٹرپشن ہوگی. نو، دس واز ناٹ دیٹ. دس واز دا ٹائم وین ایکچولی ہی واز بینگ اسٹاپڈ بائی دی آلمائٹی ہمسیلف کہ دیکھیے ابھی یو مسٹ ناٹ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، اب یہ لاخیریں ہیں. If they're not listening, then just turn yourself away from him. اس کو وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوم کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دیں جو قوم میں دینی پیشوائی کے منصب پر متمکن تھے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ اگر یہ لوگ اعراض اور کفر اور انکار پر جم جائیں تو ان کو چھوڑ کر سارا وقت مسلمانوں کی تعلیم میں لگا دیں. اچھا، بعض ابتدائی آیات میں اس معاملے کو تمام کی تمام مراحل جو ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی. اب وہ آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو میں نے بات کی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ خود قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے سورہ شعراء کی ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اور جب قریب کے رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ اور جن مومنین نے تمہاری پیروی کی ہے ان پر شفقت کرو، بس اگر تمہارے لیے یہ رشتہ دار تم سے تمہاری بات نہ مانے تو تم یہ کہہ دو کہ میں تمہارے اس فعل سے بری ہوں، اور خدائے عزیز و رحیم پر بھروسہ کرو جو تم کو دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور دیکھتا ہے جب نمازوں میں تمہاری آمد و شد ہوتی ہے. یعنی یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے ان رؤسائے قریش، جو آپ کی جو فیملی کے لوگ ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو قریش کے ظاہر ہے کہ کارفرما لوگ تھے، they were the chiefs of قریش. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، you have to go to them. لیکن if after a certain period of time they still show aversion, they still show that indifference, to withdraw from them. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کا وقار بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور آپ کی طرف سے جو بات کو پہنچانے کا ایک ٹائم بھی ہوتا ہے اور ایک موقع بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے کر لیا. وہ یہاں سے اس بات کو شروع کرتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہدایت کے بموجب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت میں مشغول ہوئے، لیکن قوم کی طرف سے آپ کی دعوت کا جواب تکبر اور گھمنڈ کے انکار کے ساتھ دیا گیا. تاہم آپ بدل نہیں ہوئے، محبت کے جوش اور دعوت حق کی سرگرمی میں اعراض اور انکار کی ان تمام سختیوں کو آپ جھیلتے چلے گئے. آپ کو توقع یہ تھی کہ یہ بیگانگی عارضی ہے، یعنی ایمرجن جو وہ لوگ شو کر رہے ہیں، this is temporary, it will pass.
جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کی باتیں مان لیں گے، چنانچہ اناد و مخالفت کے ہیجان میں وہ لوگ جتنے آپ سے دور ہٹتے چلے جاتے، آپ محبت اور جوش کے جذبے میں اور زیادہ ان کے قریب جاتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی سورہ عبس کو آپ دیکھیں نا، جس کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم was as if he was running after those people، کہ جو ابھی اسلام نہیں لے کے آئے، جو لے کے آ چکے ہیں ان کے بارے میں ان کا تو اچھا جی یہ تو بالکل they have already accepted، of course I'll instruct and train them، but he was running after those people۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے اور پھر سورہ شعراء کی ان آیت سے بالکل واضح ہو رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت اور رافت کے جوش میں اسی قدر ان سے وہ دور ہو جاتے، جتنا آپ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس میں بڑی کچھ اہم باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت اور شفقت کا وہ بے پایاں جذبہ جو رحمت للعالمین کی خاص صفت تھا، آپ کی نگاہوں میں دشمنوں کو بھی عزیزوں سے زیادہ محبوب بنا دیا تھا۔ یعنی why did he want to make them run after them and make them come into the fold of Islam؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ he was immensely، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت اور رافت اور شفقت دی تھی کہ he wanted to call his people کہ بھئی تم آگ کی طرف جا رہے ہو، واپس آؤ۔ تو یہ ایک جذبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اتنا انہماک پیدا کر دیا تھا کہ at times he would exceed the responsibilities، یعنی اوور کانشیس ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو اوور برڈن کر لیتے تھے۔ ثانیاً رسالت عظمیٰ کے فرائض کی ذمہ داریوں کا احساس تھا، یعنی وہ بیکاز ہی واز اے پروفٹ، تو یہ بھی ان کو یہ تھی کہ بھئی I should do my best، I should leave no stone unturned۔ اب یہ ساری وہ پس منظر بیان کر رہے ہیں اس سورہ کے اندر سے بھی اور قرآن کی پیرل آیتوں سے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لگن اور ایک پیشن تھا کہ بھئی I should stop these people that they are plunging themselves into the fire of hell۔ ثالثاً یہ خیال کہ طاقتوروں اور دولت مندوں کا ایمان حق کی تائید اور تقویت کا باعث بنے گا، یعنی یہ بات بھی تھی کہ وہ قریش کے رؤسا کو مخاطب کر کے ہی نیو کہ بھئی اگر یہ اسلام لے آئیں، یہ اگر دین کو مان لیں، تو پھر تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کے جب رولرز یا جو کارفرما لوگ ہیں، جو اہم لوگ ہیں، اگر وہ دین کو ایکسیپٹ کر لیں، سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے۔ تو تیسری جو چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رؤسا کی طرف، ان چیز کی طرف جانے کی، وہ یہ تھی کہ if they accept then there would be a huge breakthrough and this would give great impetus to his efforts۔ رابعہ چوتھی چیز یہ تھی کہ اندیشہ تھا کہ مبادہ ادائے فرض کی راہ میں صبر و جہاد مطلوب ہے، اس میں کسی طرح کوتاہی نہ ہو جائے۔ یعنی یہ بھی ایک پیغمبر کے ذہن میں تو ہوتا ہے نا کہ بھئی I must not fall short، میں کمی نہ کروں۔ تو یہ اصل میں یہ پورے کی پوری سورہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایفرٹ کو کنوے کر رہی ہے کہ he wanted those leaders of the Quraysh to accept faith، اور کیوں یہ کرنا چاہتے تھے اور کتنا زیادہ اس میں وہ انہماک تھا۔ اچھا، کیونکہ وہ یہ کام کرنے کے لیے بہت انہوں نے کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ٹوکا گیا ہے، ٹوکا سے مراد یہ کہ ان کو روکا گیا کہ بھئی you have done your due، you have already gone past your responsibility، اب اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ مضمون اور جگہ پہ بیان ہوا ہے، پھر اب وہ سورہ کہف کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید تم ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ بات کو نہیں ماننے والے۔ تو یہ بھی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے مشقت اتنی اپنے پر مول لے لی ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ غم سے پریشان رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے۔ تو یہ قرآن کی دوسری آیتیں بھی اسی کو بیان کر رہی ہیں۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہ سورہ کہف کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ نے ذمہ داری اپنے سے زیادہ لے لی ہے، جو کام آپ سے مطلوب تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اور اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی دوسری بات بھی کہہ دی کہ دیکھیے آپ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو تو آپ نے بہت بتا دیا ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب آپ کو توجہ ان پہ کرنی ہے جو آلریڈی مان چکے ہیں، ساری توجہات ان پہ دے دیں۔ یعنی جو سارے کا سارا جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں وہ اٹ از گوئنگ ان اے سلائٹلی رانگ ڈائریکشن، بیکاز جن لوگوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، لیکن اب ان دلوں میں تیل نہیں ہے، لہٰذا آپ یو مسٹ ٹرن ٹو پیپل ہو ہیو آلریڈی ایکسیپٹیڈ فیتھ اینڈ دے آر آلریڈی ان دی فولڈ آف اسلام، ان کی تربیت کیجیے، ان کی انسٹرکشن کیجیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے یعنی بہت سارے اور پہلوؤں سے بیان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ واقعے کی اصل صورت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سادات قریش بیٹھے ہوئے تھے، سادات وہی لیڈرز ہیں، آپ ان کو تبلیغ و دعوت فرما رہے تھے، اس کے بیچ میں ابن ام مکتوم آ گئے، وہی جو بلائنڈ صحابی ہیں،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اب یہ لوگ بدک جائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے چند اندھوں اور غریبوں کو لالچ دلا کر اور بیوقوف بنا کر پھنسا رکھا ہے، اور اب ہمارے لیے دام بچھا رہے ہو، تو ہم اس وقت تک تمہارے پیرو نہیں بنیں گے جب تک تم اپنی پیروی سے انہیں خارج نہ کر دو۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں، ہم اشرف ہیں اور ان اراذل کی سطح پر کیسے اتر سکتے ہیں؟ یعنی قریش کا جو اپنا ایک اکڑ خون تھی نا ان کے اندر، they wanted they thought themselves to be superior، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو جن لوگوں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، یہ فتو فقیر لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذہن میں تھا کہ بھئی یہ لوگ تو پہلے ہی ان کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ کے جو فالوورز ہیں یہ تو اراذل و انفار ہے، جو سوسائٹی کے جو لوئسٹ طبقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے پیچھے فالوورز ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ خیال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی نیگیٹو مفہوم میں نہیں بلکہ اس مفہوم میں تھا کہ یہ میرے پاس موقع ہے ان کو بتانے کا کہ میں ان کو دین سمجھاؤں۔ یہ بعد میں بھی ظاہر ہے آسانی کے ساتھ میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں تھیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وجہ سے اگنور کر دیا کہ وہ نابینا تھے، یا اس وجہ سے اگنور کر دیا کہ وہ قرآن کے بارے میں سوال کرنے ہوئے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، جیسے کہ ابھی وہ جب آگے روایت پر تنقید کر کے بتائیں گے، وہ کہیں گے سارے کا سارا جو روایتوں کے اندر بات بیان ہوئی وہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکول اپرچونٹی تھی دونوں کو دین بتانے کی، اور آپ نے ایک غریب صحابی جو آپ کے پاس آ گیا تھا جو بلائنڈ بھی تھا، اس نے سوال پہ سوال کیے، آپ نے ان کو اگنور کر دیا، اور اگنور کر کے آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو زیادہ امیر لوگ ہیں، یہ اسٹیٹس کے لوگ ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو پہلے مخاطب کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ شان نزول صحیح نہیں ہے بلکہ روایات کے اندر جو کمزوری ہے وہ اس کو بھی بیان کریں گے، اور خود قرآن مجید کے جو اور مقامات ہیں اس سے یہ واضح ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جب وہ کوئی اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جا کے ان کو مثبت طور پہ دعوت پیش کر کے ان کو اٹریکٹ کر رہے تھے، بلکہ یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ اب آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی ہے۔ یعنی یہ وہ موقع نہیں ہے کہ وہ دین پریزنٹ کرنے ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بلکہ دین پریزنٹ تو وہ کر ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع تھا کہ بھئی اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ناؤ یو شوڈ جسٹ withdraw from them and concentrate more on the people who are with you۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ ہرگز یہ ڈانٹ نہیں ہے یا عتاب نہیں ہے کہ آپ نے کسی نابینا کو اگنور کر دیا، یا وہ سوال کر رہا تھا اور قرآن مجید کے بارے میں کوشچنز کر رہا تھا، جیسے کہ ابن کثیر کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی نا کہ he had come and he had started asking questions and the prophet did not like it۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوشچنز کے بارے میں تو ابھی یہ زیر بحث نہیں ہے کہ انہوں نے کوشچنز کیے تھے، وہ تو ابھی آئے ہی تھے، کیونکہ وہ جو آگے آیتیں ہیں نا وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کچھ سوال کرنے یعنی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا یا کیا معاملہ تھا، which again shows that the prophet had no knowledge whether he had come to ask questions or for some other reason he had just come there and he thought it might be a disturbance and an interference in his whole preaching endeavor۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بنیادی طور پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پیار سے ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ ڈانٹ ہے تو وہ اس پہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو ڈانٹا کی وجہ سے ان کو ڈانٹا گیا، بلکہ ان کو پیار سے یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیں یو آر کراسنگ یور اون ریسپانس، یو آر ڈوئنگ فار بیونڈ واٹ واز imposed on you، آپ ضرورت سے زیادہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان لوگوں کو ابھی چھوڑنے کا ٹائم آ گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت کا جو رخ ہے اصل میں وہ قریش کے سرداروں کی طرف ہے، یعنی دوسرے مفہوم میں لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے نظر انداز کر دیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، جیسے کہ تفسیر میں روایہ کے لوگ کہتے ہیں، بلکہ ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان سرداروں کے پیچھے جائیں، now you should just withdraw from these people and concentrate more on the people who have already entered your religion۔ یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رخ جو ہے اطاعت کا وہ سارے کا سارا ان رؤسا کی طرف ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فضول لوگ ہیں آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں، اور ساری توجہات آپ ان کو دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس تو ایک آلریڈی ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جو بہت فروینٹلی اور پیشنیٹلی آپ کے پاس آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ خطاب کا رخ متعین کرنے میں مفسرین کو جو ہے وہ غلطی لگی ہے۔ یہ سارے کا سارا پہلی بات تو یہ کہ عتاب اگر ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوا جیسے کہ مفسرین نے ڈٹرمن کیا کہ نیگلیکٹ، بلکہ عتاب اس بات پہ ہوا ہے کہ he was doing more than what he was required، he was actually being stopped from that۔ اور سیکنڈلی اس کا رخ جو ہے اس کے اندر جو تھوڑی سختی بھی پائی جاتی ہے وہ قریش کے لوگوں کی طرف ہے۔ جب میں بھی یہ کہوں گا اپنے بیٹے کو مثال کے طور پہ کہ تم ایسے لوگوں کی کمپنی میں اپنے آپ کو شام بسر کرتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ رات کے وقت بیٹھو اور اپنا لیمپ میں اپنی پڑھائی کرو، تو ظاہر ہے کہ میرا جو یہاں پہ غصہ ہے وہ ان کے میرے بچوں کے ان دوستوں کی طرف ہے
in whose bad company he has fallen into. I'm actually trying to tell them through my son by actually scolding, and sort of seemingly scolding him. These are the kind of people that you're going after. These are the kind of people that you like to waste your time with. تو یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, سنایا قریش کو جا رہا ہے, لیکن مخاطب کرنے میں جو عتاب ہے وہ وجہ وہ نہیں ہے جو مفسرین ڈٹرمن کیے, بلکہ وہ عتاب کی وجہ ضرورت سے زیادہ اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں کانشینشیس ہونا ہے, ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا ہے. اور وہ ٹائم تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. میں ایک چھوٹا سا اور حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا ہے, اور یہ اقتباس میرے خیال ہے آپ کے سامنے ہوگا. یہ انہوں نے بتایا کہ اس کو سمجھنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو خطاب ہے نا, خطاب میں کیا ہوتا ہے کہ یو آر ایکچولی ایڈریسنگ سم ون ایلس بٹ یو آر لوکنگ ٹوورڈ سم ون ایلس. یعنی آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں لیکن سنانا قریش کو مقصود ہے. تو اس کو انہوں نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے, یہ آپ مثال کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کی اصل نوعیت ایک مثال سے سمجھو. فرض کرو کہ ایک نہایت مستعد اور ذمہ دار چراوا ہے. چراوا کوئی شیپرڈ ہے. اس کے گلے کی کوئی فربا بھیڑ, فربا کیا مطلب ہے موٹی تازی, فربا بھیڑ گلے سے الگ ہو کر کھو جائے. یعنی ایک جو بھیڑ ہے, ایک جو شیپ ہے, she has just lost her way and she has gone away from the herd. اب کیا ہے کہ چراوا اس کی تلاش میں نکلے. ہر قدم پہ اس کے کھر کا کیا مطلب, جو پاؤں کے نشانات اس کو ملتے چلے جا رہے ہیں. جنگل کے کسی گوشے میں اس کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے, اور اس طرح وہ کامیابی کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے اور اپنے اصلی گلے سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو اس کا آقا اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم پورے گلے کو چھوڑ کر ناحق ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے ہلکان ہوئے ہو. اب یہ دیکھیے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ اس گلہ بان کو, یعنی اس شیپرڈ کو کہہ رہا ہے کہ یو آر گوئنگ آفٹر دیٹ ون شیپ, اس کو چھوڑ دیتے ہو, بھیڑیا کھا جاتا, اور گلے کو وہ اسی کی مستحق تھی. یعنی اگر وہ شی از لاسٹ ہر وے اینڈ شی از جسٹ وانڈرڈ اوے تو شی ڈیزرو دس. بتاؤ اس میں عتاب کس پر ہوا, چراہے پہ یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر؟ ظاہر ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ پر. چراہا اور گلے کی اس سے زیادہ دلداری ہوئی ہے. بلکہ یہی صورت معاملہ یہاں پہ بھی ہے کہ عتاب کا روئے سخن بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, لیکن خفقی کا تمام زور منکرین اور معاندین پر پڑ رہا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس عتاب کے اندر شفقت اور التفات کی نہایت جانواز ادائیں پنہا ہیں. تو دیکھیے انہوں نے ایگزامپل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ چراہا جو ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو جو مالک ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو ایک شیپرڈ ہے اس نے جا کے اس بھیڑ کے پیچھے سارا ٹائم گزار دیا, اب وہ ڈانٹ رہا ہے کہ بھئی یہ جو بھیڑ ہے یہ تو اس قابل نہیں تھی کہ تم اس کے پیچھے جاتے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو سارے کا سارا عتاب ہے وہ کہہ تو وہ چراوے کو رہا ہے نا, ہی از ایڈریسنگ دیٹ شیپرڈ, بٹ ایکچولی اٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دیٹ شیپ کہ بھئی یہ اس قابل نہیں تھی کہ تم اس کے پیچھے جاتے. شی وانڈرڈ اوے, ناؤ she deserved whatever she's getting. You should not have gone after her. تو بالکل وہی مثال جو میں نے آپ کو دی کہ بعض دفعہ انسان کی اپنی اولاد جب کسی بری کمپنی میں پڑ جاتی ہے اور آپ کے دوست, اس کے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, اولاد بھی آپ کے سامنے ہے, تو آپ ڈانٹ تو اولاد ہی کو رہے ہوتے ہیں, اسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ایسے لوگ کے جو یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہو, یہ اپنا وقت ضائع کر رہے, تم بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, یہ اگر پڑھائی نہیں کر رہے یا محنت نہیں کر رہے تم بھی اس طرح سے کر رہے ہو. کر کیا رہے ہیں, بیٹے کو سنا مخاطب کر رہے ہیں لیکن سنا اس کے دوستوں کو رہے ہیں. تو فرائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں لیکن رخ جو ہے عتاب کا وہ ان کی طرف ہے. مفسرین نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے اس کا رخ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, اور خطاب کے اندر جو ڈانٹ ہے وہ صرف جیسے کہ انہوں نے کہا اس ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اوور ڈوئنگ اٹ, بلکہ اس ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے کہ ہی واز ایکچولی نیگلیکٹنگ ہم. یعنی یہ بات کہ وہ باقاعدہ طور پہ دین سیکھنے کے لیے آئے, انہوں نے سوالات کیے اور آپ نے سوالوں کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں اس پہ عتاب ہوا ہے. اب اس پہ وہ ایک چھوٹی سی آپ کو, اور میں چاہتا ہوں کہ 3-4 پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں جو میں آپ کو بیان کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نگلیکٹ کیا ہے, یہ کیسے روایتیں بھی اس کو یہ بیان نہیں کر رہی, جو روایتیں بیان کر رہی ہیں اس کو وہ خود بھی قرآن کے خلاف ہے, اور کس طرح سے یہ بات بالکل اس کے مختلف ہے جیسے کہ بیان ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے ہمیں پہلے وہ سمجھنا چاہیے. یعنی غلطی کی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم دین سمجھنے کے لیے آئے تھے. اگر آپ غور کریں تو یہ تو قرآن کے اندر کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ وہ دین سمجھنے کے لیے آئے تھے, وہ تو محض آئے تھے. اس پر وہ انہوں نے کچھ 2-3 نوٹ لکھے ہیں, یعنی 2-3 باتیں بیان کی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہی پڑھ کے سناؤں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو دیکھ کر تیوری چڑھائی یا اس کے سامنے ترش رو ہوئے, جیسے کہ بعض
لوگوں نے سمجھا ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے تو ایک نابینا کی اس ترش روئی کا کیا احساس ہو سکتا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ ترش رو ہوئے ہیں وہ تو بلائنڈ تھے. یعنی he could not have even seen what the prophet has done. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ what could a blind man have actually perceived. وہ تو کبھی اپنی حد تک محسوس ہی نہیں کرتے اس لیے وہ تو اندھے ہیں. ان کو تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ پھیرا تو منہ پھیر دیا. This is not what has actually happened. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کی آزردگی کا باعث محض ان کا آنا تھا. It was not کہ انہوں نے کہ آپ کی کوئی دین سمجھا. وہ تو ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ دین پوچھتے تو دین بتاتے. کہتے ہیں this was never the case that he had come to ask something for religion, about religion. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں ان سرکشوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے ٹائم دے رہے ہیں, ان کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, they could have thought کہ بھئی یہ تو this is now I mean high time کہ ان سے وہ ٹاک کر لے. لیکن the prophet actually was someone who still wanted کہ بھئی میں اپنی ایک آخری ٹرائی پھر بھی کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ وہ یہ کام کرتے کہ جب کوئی دین پوچھنے آیا وہ دین بتاتے. تو اس سے تو ہرگز وہ اعراض نہیں کر سکتے تھے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع ذکرہ, یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے چاہتا ہے کہ وہ مجھے پاکیزہ بنا لیں, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ نصیحت تم سے پکڑنے آیا حاصل کرنے آتا تھا کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے. وہ کہتی ہیں تو آیتیں خود یہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن سمجھنے یا قرآن کے بارے میں کوئی سوال کرنے آئے تھے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ آیتیں یہ تو نہ کہتی نا کہ وہ نصیحت پکڑتا, تمہیں کیا معلوم کہ وہ نصیحت پڑھتا, تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنا تزکیہ کر لیتا. یہ آیتیں خود یہ بتا رہی ہیں کہ he never came for asking any question, for had that happened the prophet would never have evaded him. تو یہ آیتیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں. اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو یہ آگے آیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ کلا انہا تذکرہ, یعنی کلا انہا تذکرہ کا مطلب ہے نہیں یہ ایک یاد دہانی ہے جو جس کو جو چیز چاہے اس یاد دہانی سے اپنا مقصد حاصل کر لے, اپنے آپ کو ایک لحاظ سے ریمائنڈ کروا لے. یہ آیتیں یعنی 10ویں آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے نا وہ یہ ہے کلا انہا تذکرہ, یعنی فمن شاء ذکرہ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے, جو چاہے گا اس یاد دہانی حاصل کر لے. وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے یہ نہایت واضح الفاظ میں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں. یعنی یہ جو قریش کے لوگ ہیں ان سے آپ بے پرواہ ہو جائیں. they are not your addresses anymore. اس لیے کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے, آپ نے وہ یاد دہانی کر دی ہے, and that has happened. This is something that you need to withdraw from. تو یہ کہتے ہیں یہ اس سے بڑی قرآن کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ یہاں پہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے ان کے پیچھے, یعنی اہل کفر کو سے مخاطبت کے بارے میں. The prophet has actually been stopped because you have done sufficient. ورنہ یہ آیت نہ آتی کہ اللہ انہا تذکرہ, یعنی یہ تو ایک یاد دہانی ہے, جس کا جی چاہے وہ یاد دہانی حاصل کرے. یہ اسی موقع پہ آیت آتی ہے کہ جب لوگوں پر حق جو ہے وہ واضح کر دیا جائے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی now it's up to them. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ this is something which has to be understood. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان روایتوں کی جو شان نزول جو لوگ بیان کر رہے ہیں, none of them are witnesses to the whole event. یعنی یہ پورے کا جو پورا ایونٹ ہے جس کے اندر یہ سارا کا سارا واقعہ ہوا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس وقت کے لوگ تھے جو یہ بات بیان کر رہے تھے وہ موجود ہی نہیں تھے. یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا کے یہ جب روایتیں بیان ہونا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں نے اس کو ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موجود تھے, اور عتبہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ربیعہ بیٹھا ہوا تھا, اور شیبہ بیٹھا ہوا تھا, اور ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. جو لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ 150 سال کے بعد جا کے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان روایتوں کا حال یہ ہے کہ اپنی نیچر میں یہ منقطع روایتیں ہیں. جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض منصبی کے لحاظ سے کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے کہ اگر کوئی دین اس کو پوچھنے کے لیے آئے تو وہ اس کو اعراض کریں. وہ قرآن مجید خود اس کی نفی کر رہا ہے کہ وہ دین پوچھنے اول تو آئے ہی نہیں تھے, وہ محض آئے تھے. اور یہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک یہ لگا کہ بھئی اگر وہ نہ آتے اس موقع پہ تو میں ان قریش کو ذرا زیادہ بات بتا دیتا, ذرا بہتر بتا دیتا, اس لیے کہ ان کے پاس اعتراض کا موقع نہ رہتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پوری کی پوری تقریر سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اصل میں جو عتاب ہے وہ اس بات پہ تو سرے سے ہی نہیں ہے کہ آپ نے نگلیکٹ کیا ہے. اگر ہے تو وہ ایک محبت آمیز سرزنش ہے کہ دیکھو یو آر ڈوئنگ بیونڈ واٹ واز ایکچولی ریکوائرڈ آف یو. یہ ہے جس کو وہ بیان کیا گیا ہے. اور خطاب کا جو رخ ہے وہ اصل میں قریش کی طرف ہے. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے تیوری چڑھائی, آپ نے ایسے لوگوں کو کے بارے میں جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ نے ان سے اعراض کیا ہے, ان کے اس کے اندر تھوڑی سی ترشی ہے, لیکن وہ تمام کی تمام جو ترشی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹڈ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے عام مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹڈ ہے, ان کو ڈانٹا گیا ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تمام کی تمام جو سرزنش ہے یہ ڈائریکٹڈ ٹورڈ دی قریش. مخاطب ضرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے, لیکن مخاطب کر کے سنایا ان کو گیا ہے.
اور سرزنش اس بات پہ نہیں ہے، جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی انہوں نے فرض میں کوتاہی کی تھی، بلکہ فرزنش اس بات میں ہے کہ he was going beyond his circle of responsibility, beyond the sphere of responsibility. He was، یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ اپنے اوپر انہوں نے مول لے لیا تھا. قرآن کے دوسرے مقامات یہ بتا رہے ہیں، اور یہ جو کلّا انہا تذکرہ ہے کہ بھئی یہ یاد دہانی ہے، جس کا جی چاہے وہ یاد دہانی حاصل کرے. یہ ان 10 آیتوں کے بعد جب یہ آیت آتی ہے تو یہ آپ کو صاف بتا رہی ہے کہ رک جاؤ بھائی، آپ نے اپنا کام کر لیا. یہ یاد دہانی ہے، اگر یہ لاخر ہے یا یاد دہانی سے نہیں فائدہ اٹھا رہے، let them be. Which automatically tells us that the Prophet was actually, if at all it can be called a rebuke, it was regarding his over consciousness, being more conscientious than was required of him. یہ چیز ہے. اچھا فاطمہ صاحب، میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کو ختم کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید ہم جب انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کا جو ہم کورس کر رہے تھے، میں نے آپ کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید میں جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ خطاب بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے لیکن رخ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. میں چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند ایک مثالیں بھی آپ کو دے دوں جو اسی پوائنٹ آف ویو سے بیان بھی کی جاتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ دس از نتھنگ وچ از ڈفرنٹ. یعنی سورہ عبس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو قرآن کے اور مقامات ہے. اب دیکھیے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 120 نمبر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم ہرگز راضی نہ ہوں، ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. یعنی they will never be happy with you unless you accept their faith. لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے پاس جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اس مقابلے میں تمہارا کوئی دوست، یعنی اس اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اب دیکھیے یہ کتنی سخت بات ہے کہ یعنی اگر تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر تم انہی کی پیچھے چلنا شروع کر دو گے. اب یہاں اگر آپ غور کریں گے تو خطاب کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہی نہیں. یعنی کہا تو آپ ہی کو جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہدایت ان کے پاس آ گئی ہے انہوں نے تو راضی ہونا نہیں ہے جب تک آپ ان کے ایمان جو ان کا جو فیتھ ہے اس پر آپ ایمان نہیں لے آئے، یہودیت پہ، نصرانیت پہ. لیکن اگر آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چل کے انہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو یہ دیکھیے خطاب کا جو رخ ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی رہنمائی کے بارے میں حق بجانے اور اس کو اسٹریس سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر پروفٹ بھی یہ کام کرتے تو وہ بھی کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی یہ تو obvious ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. یعنی اتنی obvious بات ہے کہ جو شخص توحید کا علمبردار ہے وہ تو یہ کام نہیں کرے گا، لیکن بات اس طرح سے بیان کی کہ اگر وہ بھی کرے گا تب بھی اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی ان کو بتانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی وہاں پہ کوئی جو سفارش تمہیں مل جائے گی، یہ فرشتے کی ان کی بیٹیوں کو تم سمجھتے ہو دیوی اور دیوتا تمہیں بچا لیں گے. صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر بھی اگر یہ کام کرے گا تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اس کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بتایا ان کو جا رہا ہے کہ یہ تم جن کو مددگار تم نے بنایا ہوا ان دیوی دیوتاؤں کو، وہ تمہارے کیا کام آئیں گے جب یہ کام اگر نبی کرے گا تو اس کے بھی کوئی کام نہیں آئے گا. تو یہاں پھر ایک مرتبہ رک کے آپ قرآن مجید کو جب اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جہاں آپ یہ دیکھیں گے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سخت بات کہی جا رہی ہے، وہ اصلاً آپ کے ذریعے سے ان کو کہلوائی جا رہی ہے. ایک اور مثال دیکھ لیجئے پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھیے قرآن مجید کے اور مقامات میں یہ کتنا عام، کتنی کامن بات ہے کہ مخاطب کون ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس سے بھی سخت آیت ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اب یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بد عہدوں کے حمایتی ہرگز نہ بنو. ولا تکن للخائنین خصیما، one would not expect these words. اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی حمایتی نہ بنو. تو کیا کوئی اس طرح کا چانس تھا کہ پروفٹ ان بد عہدوں کے حمایتی بنتے؟ یعنی کوئی چانس تو تھا نہیں. یعنی obviously کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں دعوت کے، وہ تو ان کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور اللہ میاں الٹ بات کر رہے ہیں. یعنی الٹ سے بات یہ کہ الٹ سمجھا رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی حمایتی نہ بننا.
حمایتی تو وہ تھے ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس. تو وہی والی بات ہے کہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر بھی اگر آپ کا حمایتی بنے گا تو اپنے لیے کوئی جائے فرار نہیں پائے گا. وہ تو سرے سے آپ کا حمایتی ہے ہی نہیں. بات تو الٹ ہے. یعنی وہ تو اصل میں آپ کو بات تو الٹ سمجھا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں, جانتے بوجھتے شرک کر رہے ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے, لیکن بتایا ان کو جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو اس کیس میں پھر کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. پیغمبر جیسی ہستی جو ہے وہ بھی آپ کا پھر اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ چند مثالیں ہیں خواتین حضرات جو میں نے آپ کو دی ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو اسلوب ہے جس کو استاد فراہی نے بیان کیا اور پھر سورہ عبس کی اس تفسیر پہ اپلائی کیا ان آیتوں پہ, کہ اصل میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, واقعی ہے, لیکن اس کے اندر جو درستی پائی جاتی ہے وہ اصل میں رؤسائے قریش کی طرف ہے. اور وہ جو درستی ہے اس کا موقع اور محل بھی غلط طے کر لیا گیا. یعنی وہ یہ طے کر لیا گیا کہ جیسے ایک نابینا آپ سے تعلیم پانے کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو نگلیکٹ اور اس کو بس چھوڑ دیا کہ میں نہیں کروں گا, بلکہ جو درستی ہے وہ اس کے بجائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع تھا کہ جب روک دیا جا رہا تھا کہ اب آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے, بیکاز دے آر نو ورتھی پیپل, دے آر ناٹ ورتھی انف ٹو بی ایڈریسڈ. ناؤ یو شوڈ کانسنٹریٹ مور آن یور اون پیپل. یہ ہے جو عتاب کیا گیا. اس کو اگر آپ عتاب کہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عتاب کی نوعیت میں فرق ہے جو دونوں کے دونوں اپروچز کے اندر آپ کو ڈسٹنکٹ نظر آئے گا, اور عتاب کی ڈائریکشن میں بھی فرق ہے. یعنی ہمارے جو تفسیر میں روایہ کے لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش ہوئی ہے, ان کو ڈانٹا گیا ہے. فرائی اسکالرز یہ کہیں گے نہیں, کوئی ڈانٹ کا پہلو یہاں ہے ہی نہیں سرے سے. یہاں پہ ایک دل نواز طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بتایا گیا کہ بھئی یو آر اوور ڈوئنگ اٹ, آپ اوور کانشیس ہو رہے ہیں. یہ اوور کانشینشیس ہونے کا ایک بیان ہے, اور اس کو کیا اس طرح سے گیا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی اب پروفٹ جو تمہارے پاس لبک لبک کے پہنچتے ہیں, نا دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اینی مور, نا اٹ از کرٹنس, بات اب ختم ہو رہی ہے اور باز آ جاؤ. اس لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ ان کی طرف کر رہے ہیں جو ان کی طرف آ چکے ہیں اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو خواتین حضرات ہے تو یہ بہت باریک چیز, ایک بڑی معمولی سی چیز ہے قرآن کو سمجھنے کی. ظاہر ہے مجھے بہت تفصیل سے آپ کو اس کا پس منظر اس لیے بتانا پڑا کہ یہ وہ نازک چیزیں ہیں, یہ وہ باریک چیزیں ہیں, یہ وہ سٹل چیزیں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی, کہ اگر آپ ان کو صحیح سمجھیں گے تو آپ کو پھر اس طرح سے اندازہ ہوگا کہ کلام کے اندر کیسے یہ جو اسالیب اور مختلف تنوعات پیدا ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک کو مخاطب کر کے مراد دوسرے کو لیا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ انڈائریکٹلی کوئی غصے کی بات کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ التفات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر یہ بہت زیادہ نمایاں ہے, کیونکہ اٹس اے بک آف ڈائلاگس, یہ ہے ہی مکالمے کی کتاب. تو مکالماتی انداز میں بات کو مونولوگ کے طریقے پہ, بات کو ڈائلاگ کے طریقے پہ, بات کو بعض دفعہ اس انداز سے کہ رخ اس کا کسی اور طرف ہے, یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا. اور اگر آپ اس کی سٹلٹی کو, اس کی باریکی کو قرآن کے اپنے ٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہاں تک اسیوم کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈانٹا گیا ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے اس سے خالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کی کسی غفلت پہ ڈانٹا گیا. ہم غفلت کی بات کریں, یعنی مفسرین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز نیگلیجنٹ اینڈ ہی واز ایکچولی ٹکڈ آف فار دیٹ. جو فرائی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں ہی واز نیور نیگلیجنٹ, اور قرآن مجید کے جو دوسرے مقامات ہیں وہاں پہ بھی جہاں بظاہر آپ کو نیگلیجنس نظر آتی ہے, وہ نیگلیجنس نہیں ہے, وہ اوور ڈو کرنا ہے, وہ جسے کہتے ہیں جانب حق میں اور زیادہ ہو جانا ہے. یعنی آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ بس آپ نے یہ ادھر تک جانا ہے, آپ نے اس سے بھی کراس کر کے اور زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لی. اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ لعلک باخع نفسک, تم اپنی جان کو گھلا رہے ہو ان کے پیچھے. تو یہ جان کو گھلانے میں جو ان کو روکنا ہے, اس کے اندر تو افیکشن پائی جاتی ہے. اس کو فرائی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, یہ دل نوازی ہے اس کے اندر. یہ تو جب آپ, میں کسی اپنے بیٹے سے بھی کہوں گا کہ ضرورت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں میں محبت سے اس کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی تم نے کافی اپنی محنت کر لی, ناؤ یو شوڈ جسٹ ریلیکس. اس طرح کا خطاب ہے جو کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. لیکن اس کو چونکہ روایتوں کی بنیاد پہ سمجھ لیا گیا, اور روایتوں میں یہ آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز نیگلیجنٹ ان ہز رسپانسبلٹیز, تو اب یہ پورے کا پورا جو ایریا ہے قرآن مجید کا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ اس طرح کی سیمنگلی ڈانٹ پھیلائی گئی ہے, اس کو پھر ہمارے جو تفسیر اور روایہ کے اسکالرز ہیں وہ اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزوری صادر ہوئی, نیگلیجنس صادر ہوئی. جبکہ ظاہر ہے کہ کار نبوت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیگلیجنس نہیں دکھائی, اور خداوند تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی سارے معاملے میں, دین کو پہنچانے کے معاملے میں کبھی بھی ان کے ایسے کوئی کیئرلیس صادر نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ روایتوں کو مانیں گے اور روایتوں کی بنیاد پہ اس قرآن کے مقام کی تفسیر کو مانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم had been negligent at least in the case of عبداللہ ابن ام مکتوم. تو میں اپنی بات میں آپ کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں.
السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد اور تمام پارٹیسپینٹس کو بھی میری طرف سے سلام. یٹ اندر ویری بیوٹیفل ویری ڈیٹیل لیکچر, تھینک یو فار دیٹ. زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے اور سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ارمغان معاویہ کا. ارمغان اپنا سوال کیجیے. سر آپ کا ماشاء اللہ یہ جو لیکچر تھا بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. اس کو سمجھنے کے مجھے اس کا یہ سمجھ آئیے کہ جیسے ہم انگلش لٹریچر میں پڑھتے تھے کہ دو اپروچ ہوتی ہیں, ایک رائٹر از دا سورس آف میننگ اور ایک ٹیکسٹ از دا سورس آف میننگ. تو فرائی اسکول آف تھاٹ ہے, وہ قرآن کو اس کا ٹیکسٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ روایت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سر میرا آپ سے یہ سوال یہ تھا کہ بالفرض کوئی ایسی صورتیں جن میں ایسی شان نزول کی کوئی روایت نہ ہو, جیسے سورہ اخلاص کی آپ کی وہ ویڈیو بھی تھی اللہ الصمد, اس میں جو دوسرے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر نیاز ہے, اور جو فرائی اسکالر ہے یہ کہتے ہیں اللہ سب کا سہارا ہے. تو یہاں پہ ہم ان دونوں کو کمبائن نہیں کر سکتے کہ اللہ سب کا سہارا بھی اور کسی کا محتاج نہیں ہے, جیسے مولانا تقی عثمانی نے بھی کی ہے اپنی کہ وہ اللہ سب کا سہارا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں. اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں. میں نے تو شاید آپ کو اس کا جواب ہی دیا تھا کہ دیکھیے کوئی ایک چیز کو لفظ سے نکلنا چاہیے, کمبائن کرنا تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کسی چیز کو کمبائن کرنے کی. کیا لفظ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے؟ تو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سمجھ جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے سہارا لیا جاتا ہے اور جس سے پیچھے پناہ مانگی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ سمجھ کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو لوگوں نے اس کے نتیجے کے طور پہ لے لیا کہ چونکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا ہے تو وہ اوروں کے لیے سہارا ہے, ان کو خود سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے انہوں نے لفظ کا لازم, لفظ کا کانسیکوینس ہے جو لفظ کے مطلب کے لیے استعمال کر لیا. تو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ لفظ کا جو لازم ہوتا ہے, لازم کا مطلب جو کانسیکوینس ہوتا ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ ہوتا ہے کلام کے اندر. اور نہ سمت کا مطلب یہی ہے کہ وہ پتھر جس کی اوٹ میں آپ کوئی ریفیوج لیتے ہیں, کوئی پناہ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ آپ اس کو کمبائن نہیں کر سکتے. یہ کمبینیشن یا کمبائن کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا, کوئی لغت یا کوئی زبان کا کوئی تائید ہونی چاہیے. اس کی ایبسنس میں تو صرف توفیق تو نہیں پیدا کی جا سکتی محض اس لیے کہ بھائی ان کی بات ہی مان لی جائے, ان کی بات ہی مان لی جائے. ہمیں تو زبان کی بات ماننی ہے. سر وہ مولانا مودودی صاحب نے بھی اور تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لفظ ہے نا اس کے بہت سارے معنی ہیں. اگر آپ تدبر قرآن اٹھائیں نا وہ اس کے معنی لکھاتے ہیں, اس کا یہ بھی معنی ہے, اس کا یہ بھی معنی ہے, اس کا یہ بھی معنی ہے, اس کا یہ بھی معنی ہے. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا نہیں دیکھیں کسی بھی لحاظ سے آپ کوئی بھی لیں, ایک لفظ کا ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتا ہے. وہاں مراد کیا ہے وہ تو آپ لغت کھولیں گے تو آپ کو ہر لفظ کے 3-4 مطلب نکل آئیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا مراد ہے. احمد شعیب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. میرا سوال ہے کہ شیعہ اور زیدی تفسیر بھی اس میں نے صورت کی دیکھی تھی, وہ بھی لینگویج سے آرگیو کرتے ہیں کہ ابسا و تولا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی نہیں, یہ کوئی اور قریش کے سردار تھے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتا تو کیسے سیکوینس ہے؟ شouldn't be ابستا و تولیت ان جاءک الاعمی, لیکن ابسا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ کلام کا جو تدریجی ارتقاء ہے اس سے نمایاں ہو رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ, آگے تو آپ کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتے. اور قرآن نے ایک سافٹ انٹری دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا, کیونکہ اگر مخاطب کرتے تو وہ زیادہ ٹف ہو جاتا ان کے لیے. یعنی یہ جان بوجھ کے اس کو غائب کے صیغے میں رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی مخاطب لیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ جو آگے کے صیغے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جو تمہارے پاس آتا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ, وہ ڈرتا ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو. کون؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس منصب پہ فائز ہیں کہ وہ دین پہنچا رہے ہیں. وہ صحابہ تو نہیں اس جگہ پہ پہنچے ہوئے. تو پوری کی پوری جو سورہ ہے اس کو آپ صرف ایک آیت سے تو نہیں سمجھتے نا. ابسا و تولا تو صرف انٹروڈکشن ہے, اور یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اس نے تیوری چڑھائی, اس نے منہ موڑا, لیکن ایک دم سے اس انڈائریکٹ خطاب سے ڈائریکٹ خطاب شروع ہو گیا. یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہ شروع میں ڈائریکٹ خطاب ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو ریئلی ریزڈ ا لاٹ آف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ٹینشن ان کے یہاں ہو جاتی کہ مجھے اس طرح سے شروع میں ہی ایک مخاطب کر کے ایک لحاظ سے شاید ڈانٹ واقعی پلائی جا رہی ہے, جبکہ اصل میں مراد یہ تھی کہ وہ ڈانٹ تو سرے سے ہونی ہی نہیں تھی. ان کے ایک رویے کی طرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کی ذمہ داری سے زیادہ آپ کر رہے ہیں, اور آپ کی جو یہ اس وقت فیچرز ہیں, you have started to frown at seeing a blind person entering this gathering. They are not becoming of you, not because you are negligent to him,
but because you have done enough for the people that you are going after at this moment. तो ये तो सारे का सारा पूरी की पूरी सूरा अगर आप आगे तक पढ़ना शुरू करें उसमें आप वरना क्या लेंगे कि अम्मा मन जा का या उनसे पूछना चाहिए कौन मुराद है आप. जी मेरा भी यही सवाल था, आगे वाली आयत बिल्कुल ऐसी लग रही है, आपने क्लियर कर दिया. मेरा ये सवाल था कि अबस्ता क्यों नहीं आया और आपने क्लियर कर दिया. थैंक यू. नाजिया नज़ीर, यू आर अप नेक्स्ट, अपना सवाल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, इफ यू कुड अलाउ मी, तो मुझे 2 पॉइंट्स इसके काफी इंटरेस्टिंग लगे. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन लेकिन एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन सी लग रही थी. तो मुझे लगा कि ये आयत आर वेरी इंपॉर्टेंट टीम बिल्डिंग और लीडरशिप और दावा के रूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि कुरैश के सरदार थे वो किनशिप में भी रसूलुल्लाह के करीब थे और दे वर सुपीरियर, मोर रिसोर्सफुल आल्सो. तो इंस्टेड ऑफ दोज रिलेटेड टू यू, so it's the marginalized, weaker या less endowed participants in दावा जिनको ज्यादा जरूरत होती है endearment की, और ताकि inner circle किसी दावा का strong हो सके. तो एक मूवमेंट में जो अल्लाह ताला इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कुरैश के सरदारों के लिए, तो इसे भी समझ में आता है कि एक मूवमेंट को स्टेबिलिटी के लिए ताकतवर लोगों की शायद जरूरत नहीं होती, बल्कि उन लोगों की जरूरत होती है जो बहुत जज्बे से उसकी तरफ आते हैं. बिकॉज नाबीना भी थे ये सहाबी, और कितने शौक से रसूलुल्लाह के पास आए थे. और दूसरी भी मुझे ये चीज लगती है कि जो लोग खुद से शामिल होते हैं किसी मूवमेंट के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन, अदर देन पोटेंशियल. जो हम ये देखते हैं कि अक्सर मूवमेंट्स इसलिए फेल हो जाती हैं दावा के अंदर भी कि उसको सर्कल बढ़ाने की तरफ लोगों की इतनी तवज्जो होती है कि जो मौजूदा लोग होते हैं उनकी तरबियत में कमी रह जाती है. तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था. तो देखिए ये जो आपने बातें कही हैं ये अलग से ठीक हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये या कुरान से ये बिल्कुल एक हट के बात है. देखिए कुरान मजीद ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है, मैंने अभी वो आयत भी पढ़ी कि वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आपको तो ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी कि आप जाएं कुरैश के पास और उनको मुखातिब करें, और ये कहा गया था कि उन लोगों को आप मुखातिब करेंगे उनका जोर टूटेगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन थी ना वहाँ पे. तो जो आम आदमी है वहाँ दीन एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा था कि वो जो ऊपर रूसा बैठे हुए थे उनका निहाब उनके इतना ज्यादा था कि द कॉमन मैन वाज बीइंग अफेक्टेड बाय देम. तो वहां तो उलट कहा गया था कि जाएं उनको मुखातिब करके उनको ठीक करें, वो उनका जो ये पावर नेट टूटेगा तो आम आदमी जो कि इस वक्त आपके करीब आना चाहते हैं तो वो आने का उनको मौका होगा. इस वजह से जो आपने सारी तकरीर की है ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है आम हमारी जिंदगी में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो के बारे में जो कुरान जैसे बयान करता है वो वहाँ ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं है. वहां तो बाकायदा तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आपने रूसा को मुखातिब करना है, उनका जोर तोड़ना है, और क्योंकि उनकी वजह से जो आम लोग थे वो प्रोसिक्यूट हो रहे थे, उनकी वजह से आम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो कमजोर लोग थे. ये ऐसे जैसे चौधरी जो थे उनकी मौजूदगी में आम जो मुजाहरे होते हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते जब वो ठीक हो जाते हैं. इस वजह से हज़रत मूसा को भी आप देखिए कि वो सीधा उनको फिरौन के पास भेजा, यानी उनकी जो कौम फिरौन को जब मुखातिब करने के लिए कहा गया तो जो उनका टॉप लीडर था वो फिरौन खुद था, ही वाज सेंट टू हिम. तो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो तरीका दावत होता है वो आप हज़रत इब्राहिम का भी ये मामला है, वो भी जो उस जमाने के जो सबसे बड़े मजहबी पुरोहित थे उनके पास गए, उन्होंने अपनी बात को पेश किया. तो वो हमेशा दे गो टू दीज पीपल बिकॉज इन देयर ओन सिस्टम, देयर ओन ट्राइबल सोसाइटीज, इट वाज मेंट दैट दे शुड फर्स्ट एक्सेप्ट, और मे बी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते उनको सजा मिलती. जब वो पावर नेट टूटता है तो फिर आम आदमी के लिए भी मौका मिलता है. और जहां तक ये जो बातें आपने बयान की हैं सारी की सारी अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारी हुई हैं, यानी जब मौका था मुसलमानों को कंसोलिडेट करने का तो आपने सारे वो काम किए हैं. ये जो पूरी आपने बात बयान की है असल में दिस इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट तफसीर बिल रवाया स्कूल एक्चुअली सेज कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ वाकई नेग्लिजेंस दिखाई है, और उस नेग्लिजेंस में उनको कहा गया कि भाई यू शुड नॉट इग्नोर दीज पीपल हु आर ऑलरेडी देयर. तो प्रिसाइसली ये है जिस पर तनकीद भी की जा रही है फराई स्कूल की तरफ से कि ऐसा हुआ ही नहीं है. And the Prophet was never negligent. It was no negligence in the first place. This negligence has been portrayed by certain Shan Nuzul narratives. The Quran never says that. Quran तो ये कहता है कि आप तो अपने आप को हल्कान कर रहे हैं, आप तो अपनी जरूरत से ज्यादा वो काम कर रहे हैं, और ये वो मौका आ गया कि अब इनको आप छोड़ दें. तो ये नहीं है कि वो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के एक्सपेंस पे वो काम कर रहे थे, बल्कि वो असल में उनके पीछे भाग रहे थे कि जिनके बारे में उनको पहले से कहा गया था कि आपने इनको पहले कहना है. लेकिन उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की जा रही थी. अब इस सूरा के अंदर वो मौका आ गया कि जब अल्लाह ताला ने फिर एक फाइनली तरीके से कहा कि भाई इनफ इज इनफ, आपको इनको अब छोड़ देना है. मैंने ही आपसे कहा था कि आपने इनके पीछे जाना है, लेकिन अब दे हैव डन इनफ,
ان کو سنا بھی دیا گیا ہے, بتا بھی دیا گیا ہے, دے ڈونٹ ڈیزرو اینی مور اٹینشن. تو یہ ایسے ہے. تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جہاں سے اپنے آپ کو کنوے کر رہا ہے, بات کو پہنچا رہا ہے, وہ کیا ہے. جو خارج کے بارے میں جو ایک ریشنل پیدا ہو جاتا ہے, کامن سینس چیزیں اچھی لگتی ہیں, وہ الگ سے بہت سارے اور چیزوں پہ اپلائی کرتی ہیں, لیکن ان اسپیسیفک سرکمسٹانس میں ذرا معاملہ مختلف ہے. I hope I've been able to communicate what I've had in mind. نہیں ڈاکٹر صاحب, I was completely in alignment with Farai school. اور میرا یہی تھا کہ جو رسول اللہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے, جو ریسورسز ڈپلیٹ کر دیے جاتے ہیں ایک پوٹینشیل ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے, انسٹیڈ کہ وہی چیز جو موجودہ جو لوگ ہیں ان یعنی وہ اصلاً ایک مثبت چیز تھی. دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک مثبت جذبہ تھا جو حد سے پڑا ہوا تھا. یعنی اصل میں یہ کوئی اپنی نیچر میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں تھی. اپنی نیچر میں قرآن اصل میں تعریف کر رہا ہے اس چیز کی کہ بھئی تم تو جو یہ ایسے ہی کہ جیسے حضرت ابراہیم نے جب وہ چھری اٹھا کے ذبح کرنے کے لیے کوشش کی تو قرآن نے کہا قد صدقت رویا, بھئی آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا, یہ تو مطلب ہی نہیں تھا آپ سے. It was never meant that you should sacrifice your son with this dagger or whatever. یعنی یہ تو تھا ہی نہیں. تو بالکل یہی کہا گیا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ ہلکان جو ہو رہے ہیں, this was آپ اس سے کم پہ you have done your responsibility. تو یہ کوئی سرے سے it was not a negative sentiment or an emotion. It was a positive sentiment blown out of proportion. Thank you so much. ریاض صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلی 2 آیات میں جو فاعل ہے 3rd person ہے, اور تیسری آیت میں یہ شفٹ آئی ہے جو 1st person کی طرف ہو جاتی ہے. تیسری آیت کی نسبت لے کے بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں یہ بات میچ نہیں کرتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلَقٍ عَظِيمٍ. تو آپ اس بات کو کیسے میچ کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل جو تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تو میں تو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات جس طرح سے سمجھی گئی ہے اس سے الٹ بات ہے. یعنی یہاں پہ کوئی سرزنش ہے ہی نہیں, یہاں پہ کوئی غلط کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہی نہیں, یہاں پہ کوئی کوتاہی سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو اصل میں سوال کرنا چاہیے تفسیر بالروایا کے جو پروپوننٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیگلیجنس ہوئی ہے. تو یہ تو الٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نیگلیجنس کا موقع ہی نہیں ہے. یہ جو الفاظ جس سے نیگلیجنس کو سمجھا جا رہا ہے, دے آر ایکچولی ناٹ ایٹ آل ٹیلنگ اس کہ کوئی پروفٹ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. یہی تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو فراہی اپروچ کے اندر یہی وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں سرے سے کوتاہی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو تیوری چڑھانا ہے یا منہ پھیر لینا ہے, یہ کس چیز پر ہے؟ یہ اس چیز پر نہیں ہے کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے دین پوچھا تھا اور آپ نے اعراض کر لیا تھا. یہ سارا اس چیز پر ہے کہ آپ کو وہ موقع آ گیا تھا, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا, وہ لوگ جو آپ کے پاس آ گئے ہوئے ہیں ان کی تربیت کرنی ہے. تو وہ ناگواری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شو کی تھی کہ بھئی میں تو یہ کام کر رہا ہوں اور یہ بندہ جو آلریڈی میرے پاس ہے یہ سوال اس موقع پہ آ گیا. سوال تو ذرا بحث ہی نہیں ہے. یہ تو بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے سوال کیا, حالانکہ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ سوال تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا, کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ وما علیکا اللہ یزکا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. He had just come there. لہٰذا جو روایتیں بیان کر رہی ہیں کہ وہ آ کے انہوں نے کوئی سوال کرنے کی کوشش کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا یا انڈیفرنس شو کیا, وہ تو قرآن میں کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جو 2 آیات فاعل ہے وہ تو فراہی اسکول والے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بات آ ہی نہیں رہی, جب قرآن سے یہ بات میچ نہیں کر رہی. میں تو فراہی اسکول والے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو 2 آیات ہیں ان کا فاعل جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن میں اس کو ارجو یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ اس کا ترجمہ کیجئے کہ کون فاعل ہے اس کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز ذرا نہیں آ رہی, تھوڑا سا اونچا بول کے بتائیں کہ آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. جی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں فراہی اسکول والے کہ جو آئے تو انہوں نے منہ ریتی چڑھائی اور مطلب ماتھے پہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے منہ موڑ لیا, ٹھیک ہے. تو آپ فراہی اسکول والے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, لیکن اس میں فاعل جو ہے فراہی اسکول کے مطابق بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی قرآن میں جب ان کے اخلاق کے متعلق بات کی گئی ہے تو فراہی اسکول والے یہ کیسے اس کو میچ کر رہے ہیں؟
وہ میں نے تو یہ بتایا نا کہ یہ جو تیوری چڑھانا ہے یہ کوئی اخلاق کے خلاف ہے ہی نہیں. یہ کوئی غیر اخلاقی بات تب ہوتی کہ جب انہوں نے اپنی نیگلیجنس کی بنیاد پہ کوئی برا مانا ہوتا کہ یہ وہ غلط آ گئے ہیں اور اب ان کو ٹائم دینا پڑے گا. سرے سے یہ ہے ہی نہیں. اگر آپ اس کو پوری بات پھر آپ ان کی انٹرپریٹ کریں گے نا تو آپ کو اگر تو آپ نے آدھی بات ادھر سے لی اور آدھی بات ادھر سے تو پھر تو سوال بن جائے گا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیوری چڑھانا اور یہ جو منہ پھیرنا ہے یہ کوئی اخلاق کے پہلو سے غلط بات ہے ہی نہیں. یہ تو ایک وقتی طور پہ ان پہ ایک اثر ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے جبکہ کار دعوت میں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ جو ملک کے صدر اور وزیر اعظم موجود ہیں ان کو وہ رام کر سکتے ہیں. ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بھی میں بھی موجود ہوں, تو آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی ایک انٹرپشن جو ہے دس انٹرپشن ول کین ایکچولی گو نیگیٹولی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا افیکشنیٹلی ڈیل کر کے بتایا ہے کہ بھئی آپ نے ایک موقع تھا کہ جس میں جو آپ کے پاس اس وقت دین اور ایمان کی دعوت کے لیے سمجھنے کے لیے آیا ہے, آپ نے اس کو اس لیے اگنور نہیں کیا کہ وہ دین پوچھنا چاہ رہا تھا اور آپ اسے اگنور کریں, بلکہ آپ نے اس لیے اس کو اگنور کیا کہ جن کے بارے میں نہیں, یعنی اللہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ پہلے جا کے ان کو دعوت دیں, ان کے بارے میں اور مقامات پہ بتا چکا ہوں. یعنی اللہ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جان نہ گھلائیں ان لوگوں کے پیچھے. یہ جان گھلانا جو ہے دس از ناؤ ناٹ نیڈیڈ. تو یہ اس کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی جا رہی ہے, نہ کہ تیوری چڑھانے کو کوئی برے مفہوم میں لیا جا رہا ہے. تو میں اگر صحیح بات سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فراہی اسکول والے جو پہلی 2 آیات کو اخلاق کے خلاف نہیں سمجھتے. جی ہاں, تھینک یو. یعنی وہ جو بات لگتا ہے نا تیوری چڑھانا, اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو شروع ہو گئے. یہ ناراضی اور تشروئی کا ایک موقع ہوتا ہے نا, جب غلط موقع پہ آپ ناراض اور تشرو ہوتے ہیں تو وہ باعث تنقید ہے. لیکن جس موقع پہ آپ نے وہ کیا وہ موقع وہ نہیں تھا کہ جو کنڈیمنیبل تھا. وہ موقع وہ تھا جب آپ حق کی حمایت میں ضرورت سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اپنی دعوت کے جذبے میں یو ہیڈ گون ٹو دی ادر ایکسٹریم. تو اس کے جواب میں یہ آپ کے اندر ناگواری پیدا ہوئی, نہ کہ ناگواری اصلاً پیدا ہوئی. ایک ہے اصلاً ناگواری پیدا ہو جانا, ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے تھے, آپ نے محسوس کیا کہ وہ کام خراب ہو جائے گا, اس نے آپ کو تھوڑا سا اریٹیٹ کر دیا. یہ الگ بات ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ آپ بالکل اریٹیٹ ہو گئے. یہ دونوں کو اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک مقام بہت باریک مقام ہے, بہت سٹل مقام ہے, لطیف چیز ہے, اس کو بہت گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے جی, تھینک یو. شکریہ. محمد آصف گمراہ صاحب, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ ویری گڈ پرسپیکٹو. کوشچن یہ ہے کہ یہ غالباً اگر جو ہم سمجھ آپ نے جو بتایا اس کو اسی اینگل سے دیکھا جائے تو کیا یہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے کہ جس میں اب کہہ دیا گیا کہ اب قریش سے زیادہ وقت نہ لگایا جائے؟ نہیں دیکھیں, ابھی آخری دور تو تب آیا تھا نا کہ جب اتمام حجت جو شروع ہو گیا تھا, وہ تو ابھی وہ صورتیں اب اس کے کچھ دیر بعد شروع ہو جائیں گی. یہ وہ دور تھا کہ جب انذار عام کا موقع تھا, جب انذار عام شروع ہو گیا ہوا تھا. اس وقت انذار عام میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ قریش جو ہیں وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں اور اب ان کے پاس بہانے بازی کے لیے کوئی بہت ساری باتیں موجود ہیں لیکن کوئی صحیح ایکسکیوز موجود نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جائے چلے جا رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف پیپل ہو ہیڈ آلریڈی کم دیئر. تو اٹس ناٹ کہ وہ بالکل آخری مقام آ گیا تھا, بلکہ یہ وہ مقام آ گیا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کے اندر بہت اضافہ ہو رہا تھا. جتنا وہ اعراض کر رہے تھے پروفٹ کے اندر اتنا ہی جذبہ ہی پیدا ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے جائیں. اوکے, تو ان کو ایک تھوڑا سا کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ جو ان کو پہنچا رہے ہیں وہ نارمل پیس پہ پہنچاتے رہیں, یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں. یعنی وہ تو پہنچاتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی بھی تربیت کریں. تو روکا نہیں جا رہا تھا بلکہ کہا رہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ ان کے پیچھے نہ بھاگیں. تو ضرورت سے زیادہ جذباتی نہ ہونے کی یہاں پہ تفصیل ہے. شکریہ. روحی آپ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے 7ویں آیت کے بارے میں کہا نا, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور مگر جو وہ آیا آپ کے پاس وہ دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہوا, اس شخص کے بارے میں کہ یہ جو تھے عبداللہ ابن مکتوم, یہ اس میں کچھ ایسا ریفرنس نہیں ہے کہ وہ کچھ دین کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے وہ پرجوش ہو کے بھاگے ہوئے آئے تھے, اور لنگوسٹیکلی ایسا ظاہر نہیں ہو رہا اس سے. نہیں, وہ میں نے اس آیت کے بارے میں نہیں کہا تھا. وہ میں نے کہا تھا وہ قرائی صاحب کی بات وہ ہے وما علیک الا یزکا او یذکر فتنفع الذکر, اس کے بارے میں کہا تھا. یعنی تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ وما علیک الا یزکا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ تم اس کا تزکیہ کرتے
जिन लोगों का ये 12वीं आयत के बारे में आप कह रहे हैं? ये आयत नंबर तो मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखें ना, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, यानी वमा युद्रीका कि तुम्हें क्या मालूम कि वो अपना तज़किया करवाने आया था, यानी तुम्हें मकसद यानी सवाल करने आया था। ये वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का का आप नंबर देख लें क्या है। जी ये थर्ड है। ये आयत नंबर 3 सर है। ये यहाँ से तो सवाल शुरू हो जाता है ना कि आपको क्या मालूम कि वो शख्स जो आया है आपके पास, इसका मतलब है कि तज़किया के लिए आया है। हाँ जी, इसका मतलब है कि वो बिला वजह वो लापरवाह सा थी जी, कि या वो लापरवाह सा शख्स है, टाइम वेस्ट करने के लिए आया है, कि वो ऐसा शख्स भी हो सकता है। नहीं, देखिए टाइम वेस्ट करने के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कतन कोई मामला था ही नहीं। वो टाइम वेस्ट करने के लिए भी आ जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ने रवैया थोड़ी दिखाना था। टाइम वेस्ट करना इशू था ही नहीं। देखिए टाइम वेस्ट करना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ये था, वो नसीहत पाता है या वो लापरवाही करता है, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस दी हुई है। नहीं, लापरवाही का तर्जुमा कहाँ से आ गया सर? ये मनिस्तगना कि जो वो शख्स परवाह नहीं करता। देखिए ना, वो है कि जो यानी अल्फाज ये है कि अम्मा मनिस्तगना, वो कि जो बेपरवाही बरतता है। यहाँ तो मुराद कुरैश हैं, ये थोड़ी मुराद है। कुरैश की बात कर रही हूँ ना सर। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है ना कि आपको क्या मालूम कि कुरैश जो हैं वो पाक होने आए हैं या वो लापरवाह लोग हैं इस सिलसिले में, नसीहत पकड़ने के सिलसिले में। देखें, दो अलग बातें हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो एराज कर चुके हुए हैं, तुम उनके पीछे पड़ रहे हो। यानी पहले ये कहा गया कि वमा युद्रीका सर ये जो लफ्ज है कि वमा और क्या, युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आपको क्या मालूम कि वो पाक होने आए हैं, और इससे रिलेट हो जाता है ना फिर औ या यज़्ज़क्करु, वो नसीहत पाता है, फायदा उठाता है नसीहत से, मगर वो शख्स जो परवाह नहीं करता, यानी वो जो शख्स परवाह ही नहीं करता वो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी ये कुरैश की तरफ बताया जा रहा है कि जी वो नसीहत लेने आया है या वो इसकी परवाह नहीं कर रहा। आपको इससे क्या आपको तो पता ही नहीं है। ये तर्जुमा नहीं है ऐसे। इसमें आप दोबारा पढ़े, वो अम्मा मनिस्तगना से तो एक नई बात शुरू हो रही है। यानी पहली बात जो है वो तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम के बारे में है। वो अम्मा मनिस्तगना से तो कुरैश को मुखातिब किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम उनके पीछे पड़ रहे हो। ये जो सरगर्मी से आप जी, तो ये उनके बारे में यही कह रही हूँ कि ये कुरैश के बारे में है। हाँ जी। तो फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि आप इसके लिए फिक्रमंद ना हो, और नहीं आप पर के वो पाक होते हैं या नहीं होते। वमा अलैका इल्ला वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और ये नहीं है आपके ऊपर कि वो पाक हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद है व अम्मा मन जाअका यसआ, और मगर जो शख्स आपके पास आता है दौड़ता हुआ, यानी ये उससे रिलेटेड हुआ ना। यानी जब अब्दुल्ला इब्न मक्तूम दौड़ते हुए आते हैं, कि पहले अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ज़ेरे बहस आए हैं, फिर कुरैश ज़ेरे बहस आए हैं, फिर दोबारा अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ज़ेरे बहस आ गए। जी। अब इसमें व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख्शा, ये फिर अब्दुल्ला इब्न मक्तूम यहाँ आ गए हैं कि वो शख्स जो दौड़ता हुआ डरता हुआ तुम्हारे पास आया है और तुमने उससे बेतवज्जो की है, तो तुम तो हरगिज ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुरान पाक याद दहानी है कराता है इसके लिए। यानी याद दहानी से मुराद है नसीहत करता आपको कि आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। तो आपका सवाल क्या है? तो सर सवाल ये है कि ये आप कह रहे हैं ना कि वो तो इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है सूरत में कि वो दौड़ते हुए कोई सवाल पूछने आए थे या दीन के बारे में, या वैसे ही वो महफिल में दाखिल हुए थे। तो वो इससे तो कंटिन्यूटी है ना पिछले सूरतों की, तो वो यकीनन दीन के बारे में कोई सवाल करने आए थे ना। नहीं, देखिए कुरान तो ये आगे अपना तबसरा कर रहा है। देखिए एक है अल्लाह मियाँ कुछ बता रहे हैं और एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझ रहे हैं। आप दोनों को अलग अलग कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसेप्शन क्या थी और अल्लाह मियाँ उनको क्या बता रहे हैं। देखिए खुदावंद ताला तो जो बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे क्या थे। तो पहले हिस्से में वो बयान हो रहा है, या ये उनको ये नहीं मालूम था कि वो क्यों आए हैं, इसलिए कि जो ये अल्फाज है ना कि वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का,
یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں علم بالکل نہیں تھا. یعنی اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ سدھرنا چاہتا. یو نیور نیو دس. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس طرح کہ انہوں نے سچویشن کو محسوس کیا انہوں نے بتا دیا. آخر میں تو خدا کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو شخص آیا تھا, جو اللہ میاں حقیقت بیان کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں ان کے محض آنے پر اریٹیٹ ہوئے کہ بھئی یہ اس وقت صحیح ٹائم نہیں ہے. اللہ میاں نے کامنٹ یہ کیا کہ بھئی وہ جو آیا ہے اس سے تم بے پرواہی برت رہے ہو, وہ خدا کے ڈر سے آیا ہے. یہ خدا کا کامنٹ ہے, ایک خدا کا کامنٹ ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسپشن ہے. پہلے میں پرسپشن بیان ہوئی ہے, دوسرے میں کامنٹ بیان ہوا ہے. ان دونوں کو آپ الگ الگ رکھیے. جی لیکن وہ سوال تو دین کے بارے میں کرنے آئے تھے نا. نہیں دیکھیے, ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اللہ میاں نے بتایا نا کہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے. جب تک یہ واقعہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کامنٹ جب کیا ہے اس سے پتہ لگا ہے, جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے جب واقعہ سادہ شکل میں سامنے آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک وہ نابینا آئے, اس موقع پہ آپ رؤسائے قریش سے مخاطب تھے. ان کے آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میرا تو اچھا خاصا ایک موقع تھا مجھے ان لوگوں سے بات کرنے کا, اب ان کے آنے سے میرا وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا. یہ سادہ صورتحال ہے. اس پر اللہ تعالیٰ یہ اب تبصرہ کر رہے ہیں. پہلی بات تھی جو پروفٹ نے محسوس کی, تبصرہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو شخص جو اما من جاء کا یسعی وہو یخشی, اس سے تو اب آپ بے پرواہی برت رہے ہیں. یہ خدا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے پیغمبر آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اگر وہ آئے ہیں تو ان کا کوئی مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپ سے کوئی معاملہ کریں پوچھیں. یہ خدا کا کامنٹ ہے. پروفٹ کو ابھی وہ اس جگہ پہ وہ پہنچے نہیں ہیں کہ وہ خدا کے اس کامنٹ کے حوالے سے, جیسے کہ خدا کے کامنٹ کر رہے ہیں, وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوں کہ بھی میں نے کوئی اعراض کیا ہے. وہاں ان کے ذہن میں تو صرف یہ ہے کہ بھئی میرا اس وقت بنا بنایا ایک معاملہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان لے آئے تو پورا کا پورا عرب ایمان سے آشنا ہو جائے گا. یہ صاحب جب آگے ہیں تو ان کی انٹرفیرنس سے اب گڑبڑ ہو جائے گی. بس اتنی بات ہے. اس بات کو سر ایک چھوٹا سا سوال میرا عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں ہے کہ کیا یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں ایک آیت میں تبدیلی کی گئی تھی کہ جب یہ آیت آئی جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں, جو لوگ جنگ میں پیچھے رہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ روایتوں میں بیان ہو گئی ہوئی ہیں, جس میں روایتوں میں نام آ گئے ہیں. جو جنگ میں پیچھے لے جانے والے جو لوگ ہیں وہ تو اگر آپ غزوہ تبوک کی آپ بات کریے تو وہ 3 لوگ اور تھے, وہ ان میں یہ نہیں تھے. اگر آپ جنگ تبوک کی بات کر رہی ہیں, نہیں جنگ تبوک کی بات نہیں کر رہی, یہ شروع کے جو پارے ہیں نا 6واں 7واں شاید اس میں ہے یہ کہ یہ تو دیکھنا پڑے گا. آپ وہ متعین طور پہ دیکھیں. پھر یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہاں پہ بھی جو عبداللہ ابن مکتوم کا اشارہ ہے یہ تو روایتوں میں بیان ہوا ہے, یعنی یہ روایتوں نے جو کچھ میں تفصیل بیان کی. اب کسی اور آیت کے تحت اگر کوئی اور صحابی بیان ہو رہے ہیں تو ان کو تو ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا نا, ایسے روا روی میں ہم نہیں بتا سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. سنبل احمد آپ اگلا سوال آپ کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ باقی سارا وہ سیکوینس میں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ دروغہ نہیں ہیں آپ اور آپ اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں. تو اس سے یعنی مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ایفرٹس میں بھی ایکسیڈ کریں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. تو دس از واٹ اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو ٹیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں بالکل یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صحیح بات کو بھی ضرورت سے زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں جانب حق میں سم تھنگ وچ یو نو واٹ رائٹ از اینڈ یو آر ناٹ فالوئنگ پراپر لمٹس, تو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چونکہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ بالکل ٹھیک جو ان کی میزان ہے اس میں جو ترازو میں نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے جو ان کا حیثیت ہے وہ بالکل ویسی رہے. تو ذرا سا وہ تجاوز کرتے ہیں تو ان کو روک دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی یہی بات کی ہے. یہ اور جگہوں پہ بھی کافی جی ہاں اور جگہوں پہ بھی آیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. ڈاکٹر سداد ہمارے پاس اس وقت ٹاپک ریلیٹڈ کوشچنس نہیں ہیں اور سیشن کا وقت آلموسٹ ختم ہوا جاتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس 3 آف ٹاپک کوشچنس ہیں. سید فرحان پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی بک ہے ہسٹری آف قرآن, اس کا چیپٹر نمبر 13 ہے نیریٹیوز ان دی ویریشن فاؤنڈ ان دی عثمانک کاپیز. اس کا جو کنکلوژن ہے اگر اس کا آپ خلاصہ کر دیں, اور کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم مختلف قرت کہتے ہیں؟ نہیں, خلاصہ تو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا, اور قرات سے بھی اس کا کوئی لنک اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. اگر آپ نے وہ چیپٹر پڑھ لیا تفصیل سے؟ نہیں, میں کنکلوژن پڑھا اور مجھے یہ کنکلوژن تو کافی نہیں ہے.
कंक्लूजन तो देखिए वो तो महज कुछ चीज़ों का नतीजा है। वो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो उस्मानिक कॉपीज़ का क्या मामला है, उनके अंदर वेरिएशंस क्यों हैं, क्यों हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो हज़रत उस्मान ने नुस्खे जो भेजे थे अपने पूरे एम्पायर में वो फ़र्क थे, उनको क्यों अकोमोडेट किया गया। ये एक बहुत तफ़सील तलब चीज़ है, मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, बोला हुआ भी है। मैं इस वक़्त उसको बहुत मुख्तसर नहीं बयान कर सकूँगा। आपको मैं ये कहूँगा कि आप उस चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए या उससे मुतल्लिक जो लेक्चर्स हैं उनको सुन लीजिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद, एक सवाल नमाज़ जनाज़ा के बारे में पूछा गया है और पूछ रहे हैं कि क्या नमाज़ जनाज़ा अदा करने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है? और जी, बिल्कुल ज़रूरी। जो शख्स दफना रहा है उसने भी वुज़ू नहीं किया हुआ और हर नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है। वो नमाज जनाज़ा हो, वो नमाज ईद हो, वो नमाज कोई भी हो। जहाँ तक दफनाने का ताल्लुक है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है और जूता पहनने में भी कोई इशू नहीं है। जूता तो ज़ाहिर है इसलिए पहना जाता है कि जो ज़मीन है वो ख़राब हो सकती है, उसमें कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप जूता पहन के भी कब्र में जाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो कब्र को में मैयत को उतार रहा है अगर वो बेवज़ू है उसमें भी कोई मसला नहीं है। वज़ू सिर्फ़ नमाज की शर्त है। डॉक्टर शहजाद, मेरे पास आखिरी सवाल है और इस सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं आपके लिए ये पढ़ देती हूँ। ये अस्मा पूछ रही हैं कि recently she came across few people who practice different modalities of treatment. Few of their lectures, she happened to watch few lectures, and the lecture that she saw, they were about ruh, akal, qalb, and nafs. So she got confused and unable to differentiate and comprehend these terms. पहले जरा प्लीज इन 4 चीजों को आप अगर वजाहत कर दें, that would be great. रूह, अकल, कल्ब एंड नफ्स। देखिए इसका ताल्लुक तो इससे है कि वो किस ज़बान में वो बात कर रही है। रूह का जो लफ्ज़ है वो उर्दू ज़बान में तो रूह नहीं बोला जाता है जो आपकी सोल है। अरबी ज़बान में वो इस मफ़हूम में भी बोला जाता है जिसको हम वही कहते हैं। वो इस मफ़हूम में बोला जाता है जिसको आप जान कहते हैं, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। तो इसका तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। रूह अरबी ज़बान में और मफ़हूम में है, उर्दू ज़बान में और मफ़हूम में है। क़ल्ब अलबत्ता जो है वो दोनों में दिल को कहते हैं। नफ्स जो है वो अगेन वो अगर आप अरबी में देखेंगे तो उसका मतलब वही है कि जो आपका जो इनर सोल है, लेकिन उर्दू ज़बान में जो नफ्स है वो और मफ़हूम में बोला जाता है। और चौथा आपने क्या पूछा? दिमाग या जी, अकल? रूह, अकल। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि ये शायद तसव्वुफ़ के अंडर इन्होंने ये लेक्चर्स देखे हैं। तो अगर इसका तसव्वुफ़ की दुनिया में कुछ फ़र्क मतलब निकलता है तो शी वांना नो कि अरबिक और तसव्वुफ़ में इसमें कोई ख़ास फ़र्क निकल रहा है? मैं पर्सनली तो नहीं जानता अगर कोई ऐसा फ़र्क है। मैं तो आपको कुरान की रोशनी में बता सकता हूँ। अगर वो कोई ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा वाज़ेह करें, क्योंकि देखिए टर्म्स ऐसी हैं कि जो कोई एक मतलब नहीं रखती। दे वेरी फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड अगेन फ्रॉम देयर ओन बैकग्राउंड। इस वजह से ज़्यादा बेहतर तो ये है कि जिस जगह पर उन्होंने पढ़ा है अगर वो हमें बताएँ ताकि उसको देख के हम फिर आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। जी, इनके सवाल का दूसरा हिस्सा मैं पढ़ देती हूँ, शायद इससे थोड़ी-सी और वज़ाहत हो जाए। शी इज़ आस्किंग कि शी एंड अप वाचिंग a few more lectures जहाँ पर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसनेस में इसको एक्सप्लेन किया गया। एंड शी वांना नो कि ट्रॉमा में से जब लोग गुज़रते हैं और वो चाहे ट्रॉमा कॉन्शियस हालत में हो या सबकॉन्शियस में हो, तो हीलिंग प्रोसेस में ये 4 चीज़ें शायद इम्प्रूव करती हैं या मदद करती हैं। सो शी वांना नो कि ये चीज़ें क्या इमोशनली और मेंटल हेल्थ को फैसिलिटेट करती हैं उस ट्रॉमा से निकलने में, और शायद इनका रेफरेंस जो है वो इन लेक्चर्स को देखने के बाद शी इज सेइंग कि प्लीज गाइड मी इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन लर्निंग नॉन इंटरवीनिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड मोडालिटीज फ्रॉम दीज पीपल कंपेयर्ड टू करंट कन्वेंशनल मेडिसिन। ये बताऊंगा कि देखिए मैं तो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, यानी इसका ताल्लुक मजहब जो कुछ भी सवाल किया है मजहबियात से तो नहीं है। तो आई थिंक शी शुड कंसल्ट पीपल जो कि इस फील्ड के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं या पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ट्रॉमा और ट्रॉमा मैनेजमेंट दिस इज नथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई कैन बी हेल्पफुल vis-a-vis द कुरान। वो ये जो ट्रॉमा को डील करने वाली जो ब्रांच है, साइकियाट्री है, साइकोलॉजी है, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो उनसे इस मामले में डिस्कस करें, उनसे सवाल करें। आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, हमारा वक्त भी खत्म हुआ। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। एनीथिंग दैट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल सी ईच अदर नेक्स्ट संडे। बहुत शुक्रिया।